الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرا، وارتحلت الآخرة مقبلا، ولكل واحد منهما بنون، فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حسابا، وغدا حساب ولا عملا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اس ساری کائنات کے بنانے والے، اس پوری کائنات کے چلانے والے اللہ ہیں. اللہ نے زمین کو بنایا ہے، اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اللہ نے آسمانوں میں ستاروں کو لگایا ہے. اللہ ہی ہے جو زمین میں بادلوں سے بارشیں برساتے ہیں، اللہ ہی ہے ان پانی کو زمین کے سوتوں میں پہنچاتے ہیں، اللہ ہی ہے جو اس پانی سے فصلوں کو اگاتے ہیں، اللہ ہی ہے جو پھر مختلف فصلوں کو ایک پانی سے زندگی دیتے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اللہ ہی ہے جو زمین کے بھی مالک ہیں، آسمانوں کے بھی مالک ہیں. پوری کائنات پر اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ اللہ ہے. پوری کائنات میں اگر کسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو وہ اللہ ہے. پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، اللہ اس کے کرنے والے ہیں. یہاں نہ کسی وزیر کے اندر طاقت ہے، نہ کسی صدر کے اندر طاقت ہے، نہ کسی انسان کے اندر طاقت ہے، نہ کسی شیطان کے اندر طاقت ہے، نہ کسی جن کے اندر طاقت ہے، نہ کسی اور شے میں طاقت ہے. اصل طاقت کے مالک اللہ ہے، اصل قوت کے مالک اللہ ہیں، اصل قدرتیں اللہ کی قدرتیں ہیں. اللہ ہیں جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا جب ہم کچھ نہیں تھے. اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے آسمانوں کو، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے زمین کو. فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر اس پورے نظام کو صرف تدبیر کی وجہ سے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنایا. ورنہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو چیز وجود میں آ جاتی ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ کہنے دیکھو کہ کیسے رات کے پیچھے دن آتا ہے اور کیسے دن کے پیچھے رات آتی ہے، کیسے موسم بدلتے چلے جا رہے ہیں، کیسے سردی کے ساتھ گرمی آ رہی ہے، کیسے گرمی کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، کیسے بارش کے بعد سردی آ رہی ہے، کیسے زمین و آسمان میں تغیرات چل رہے ہیں اور کیسے زمین و آسمان میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. یہ پوری کائنات اللہ کا اور اللہ کی تصویر کا، اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا اور اللہ کی بنائی ہوئی ساری کی ساری یہ کائنات اللہ کا مشاہدہ کروا رہی ہے
کہ آؤ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس پوری کائنات میں غور کرو۔ تمہیں زمین بتائے گی کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے، تمہیں آسمان کہے گا کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے، تمہیں سورج اور ستارے کہیں گے کہ ہمارے بنانے والے اللہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ آؤ اور ہماری تخلیق پہ ذرا غور کرو۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، آسمان پہ نظر ڈالو، اتنا لمبا چوڑا آسمان، بغیر کسی پلر کے کھڑا کر دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ذرا اس پر نظر ڈالو اور دیکھ کر بتاؤ کہ کوئی کمی ہے اس کے اندر۔ ثم ارجع البصر، پھر لوٹاؤ مکرر و سہکرر، اور لوٹا کر اپنی نگاہ غور کر اس آسمان میں تلاش کرو کوئی کمی۔ تمہاری نظر ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں وہ شرمندہ ہو کر واپس ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی اس کائنات میں تمہیں اور اللہ کی اس بنائی ہوئی مخلوق میں تمہیں ایک ذرہ برابر کمی نظر نہیں آئے گی۔ زمین کے بنانے والے اللہ ہیں، آسمانوں کے بنانے والے اللہ ہیں، اور اس کے چلانے والے اللہ ہیں۔ یہاں فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا فیصلہ ہے پہلے بھی، اللہ ہی کا فیصلہ ہے آج بھی، اللہ ہی کا فیصلہ ہے آئندہ بھی۔ مہرہ ہے پوری دنیا، اور مہرے ہیں دنیا کے سیاستداں، اور مہرے ہیں پارٹیاں اور حکومتیں، اصل فیصلہ اللہ کا ہے۔ وہ اس پوری کائنات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ عزتوں کا مالک ہے، وہی ذلتوں کا اتارنے والا ہے۔ وہ نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا اتارنے والا ہے۔ وہی موت کا مالک ہے، وہی زندگی دینے والا ہے۔ وہی پریشانیوں کو لاتا ہے، وہی پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ وہی مصیبتیں اتارتا ہے، وہی مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بتاتا ہے۔ وہی تنگیاں لاتا ہے، وہی تنگیوں سے نکلنے کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ ہے جو اس پوری کائنات میں اپنا فیصلہ چلاتا ہے۔ کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی پیسے کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی وزیر اور کسی صدر کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اصل طاقت ان القوہ ان الحکم الا للہ، اصل قوت، اصل طاقت، اصل فیصلہ وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کو پہچاننا، ہم نے جس کلمے کو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا تقاضا ہے کہ اس اللہ کو پہچانو۔ جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی طاقتوں کو جانو، اس اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے رابطے کو بڑھاؤ، اس اللہ کے ہو جاؤ۔ وہ اللہ کائنات تمہاری کر کے رکھ دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کائنات کو اس کا کر دیتے ہیں، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ جس کا ہو جائے حکومت اس کی ہو جاتی ہے، بادشاہ جس کا ہو جائے ہر چیز پر اس کا فیصلہ چل جاتا ہے۔ ہم نے اپنے رشتے کو اللہ سے توڑ دیا ہے، ساری دنیا کی غلامی میں اللہ نے ہم کو ڈال دیا۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس اللہ کو پہچانو جس کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ کون ہے وہ اللہ جس کے بارے میں ہم نے اعلان کیا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی محبت کیے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی طاقت کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی ملک کا رکھنے والا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس اللہ کو پہچانو کہ وہ کون، اس کی طاقتیں کیسی، اس کی ذات کیا، اس کی قدرت کیسی۔ آؤ قرآن کریم پر اور اٹھاؤ قرآن کریم کو اور دیکھو اس قرآن میں اللہ کے کلام میں
جگہ جگہ یہ قرآن اللہ کے تعارف سے بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ اللہ نے اپنا تعارف انسانوں کے سامنے کیا ہے، اپنی طاقت لوگوں کو بتائی ہے، اپنی قدرت لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اپنا تعارف لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو آپ وہ اللہ ایک ہے۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، خود سے نہیں چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی ہے، خود سے نہیں دوڑ رہی ہے، اس کا دوڑانے والا کوئی ہے، خود سے پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، خود سے اس کا نظام نہیں سنبھل رہا ہے، اس کا سنبھالنے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ، وہ اللہ کیسے ہے؟ اللہ احد، تنہا ہے، ایک ہے، اکیلے ہے۔ او بھائی بیٹھ جاؤ۔ اکیلے ہیں، تنہا ہے، کوئی دو نہیں ہے، کوئی تین نہیں ہے، کوئی 1000 نہیں ہے، کوئی 500 نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، بنانے والا بھی ہے اور اکیلا بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے اور اکیلا بھی ہے، دونوں عقیدے ہیں۔ خود سے نہیں چلی کسی بگ بینگ کے ذریعے سے، خود سے نہیں چلی کسی ذرے کے ذریعے سے، بلکہ اس کو چلانے والے اللہ ہیں، اور چلانے والا کوئی دو نہیں ہے، چلانے والے تین نہیں ہے، اکیلے اللہ ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، دہریہ تھا، ایتھسٹ تھا، اور کہنے لگا اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود چلی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس کے بنانے والے اللہ ہیں، کہ میں تم سے اس پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں اور اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میں اس سے ڈیبیٹ کرو اور مناظرہ کرو اور ثابت کرو کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اعلان ہو گیا، فلاں دن اس بات پہ بحث ہوگی کہ کائنات کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، فلاں دن اس بات پر بحث ہوگی کہ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وقت طے ہوا، جگہ طے ہوئی، وہ دہریہ، وہ ایتھسٹ اپنے وقت پہ پہنچ گیا، سارا مجمع اس موقع کے منتظر تھا، وہ سارا کا سارا مجمع بھی آ کر وہاں بیٹھ گیا، اور لوگ انتظار میں ہیں کہ جو وقت طے ہوا تھا اس وقت پر ابو حنیفہ پہنچے نہیں ہیں۔ وقت آگے بڑھ رہا ہے، ابو حنیفہ آنے کا نام نہیں لیتے ہیں، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، اور اس کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اس دہریے نے، ایتھسٹ نے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہیں مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی، مناظرہ نہیں کرنا تھا تو تم مجھ سے کہہ دیتے، لیکن 2 گھنٹے تم نے ہمارے ضائع کیے ہیں، انتظار کروایا ہے، وقت پر پہنچے نہیں ہو، لہذا تم سب سے پہلے لوگوں سے معافی مانگو، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں سب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے میرا عذر سن لو، اگر اس کے بعد بھی لگے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لوں گا۔ کہا کیا عذر ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عذر یہ ہے، اور یہ لوگ گواہ ہیں اس بات پر، کہ میرا گاؤں جہاں پڑتا ہے وہاں سے یہ جو جگہ طے ہوئی تھی مناظرے کی، ڈیبیٹ کی، اس کے درمیان، میرے گاؤں کے درمیان ایک ندی پڑتی ہے۔ میں وقت پہ نکلا تھا اور وقت پہ آنے کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا، میں اپنے گھر سے نکلا اور میں اس ندی کے کنارے پہنچا کہ کسی ناؤ اور کشتی میں بیٹھ کر اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جاؤں۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ کوئی کشتی اس ندی میں موجود نہیں تھی۔ میں نے بہت نظر دوڑائی، کہیں دور دور کوئی کشتی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں حیران تھا کہ یہ ندی کو میں کیسے پار کروں گا، اور اس ندی سے میں اس کنارے سے اس کنارے کیسے پہنچوں گا۔ ابھی اس حیرانی ہی میں تھا اور ابھی اس سوچ ہی میں تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ درخت جو قریب اس ندی کے تھے وہ کٹنا شروع ہو گئے۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا یہ درخت خود بخود کیسے کٹ رہے ہیں، ابھی اس پر تعجب کر ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کٹے ہوئے درخت کے تختے بننا شروع ہو گئے،
میں اور حیران ہوا، مجھے اور حیرانی اس پر ہوئی کہ میں نے دیکھا یہ بنے ہوئے تختے آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے لگے، اور میں ابھی اس پر حیران ہی تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جڑتے جڑتے کشتی کی شکل اختیار کر گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے اور اس سے زیادہ تعجب اس پر ہوا کہ وہ بنی ہوئی کشتی مٹی اور ریت پہ چلتی چلتی پانی کے اندر اتر گئی۔ میں نے غنیمت سمجھا اور اس کشتی میں اپنے آپ کو سوار کر لیا، اور تعجب ہوا کہ بغیر کسی ملاح کے اور بغیر کسی چلانے والے کے وہ اس کنارے سے چل کر اس کنارے پہنچ گئی۔ اے لوگوں، 2 گھنٹے جو میں لیٹ ہوا ہوں، اس سارے عمل کے درمیان مجھے تاخیر ہوئی ہے۔ وہ دہریہ کہنے لگا، او مسلمانوں، کس پاگل کو تم نے میرے سامنے بٹھا دیا ہے؟ کس دیوانے سے تم نے میری ڈیبیٹ طے کی ہے؟ تم کہتے ہو تمہارا سب سے سمجھدار آدمی ہے، اور اس کو اتنا نہیں معلوم کہ درخت خود بخود نہیں کٹتا، اس کے تختے خود بخود نہیں بنتے، اس کی کشتی خود بخود نہیں بنتی، اور وہ پانی میں خود بخود نہیں اترتی، اور پانی میں خود بخود چل کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے نہیں جاتی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم خود بھی کہہ رہے ہو اس بات کو کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ کہا کبھی نہیں ہو سکتا یہ خود بخود۔ کہا جب ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی اور خود بخود چل نہیں سکتی، یہ پوری کائنات کی کشتی خود بخود کیسے بنی اور کیسے چل رہی ہے؟ اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ یہ کائنات اللہ کے وجود پہ گواہ ہے، یہ سورج اللہ کے وجود پہ گواہ ہے، یہ چاند اللہ کے وجود پہ گواہ ہے، یہ زمین کا نظام اللہ کے وجود کی گواہیاں دے رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، ہر گل اور ہر پھول اللہ کے وجود کی گواہی میں اعلان کر رہا ہے کہ پہچانو ہمیں بنانے والے کو، پہچانو ہمارے پیدا کرنے والے کو، اور دھوکے میں مت پڑو اس اللہ کے بارے میں، اسی نے ہم کو بنایا ہے۔ دیہاتی کے پاس ایک آدمی جا کر کہہ رہا ہے، تم اللہ کو مانتے ہو؟ وہ کہہ رہا ہاں میں مانتا ہوں۔ کیا ہے دلیل تمہارے پاس؟ وہ کہہ رہا یا سبحان اللہ، ان البعر تدل علی البعیر وان آثار الاقدام تدل علی المسیر۔ ہے تعجب تم پر، اور بڑے تمہارے عقل پر افسوس ہو رہا ہے۔ ایک اونٹ کی مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے، ایک پاؤں کا نشان بتاتا ہے کہ کوئی انسان یہاں سے گزرا ہے۔ فالسماء ذات ابراج والبحار ذات امواج الا تدل ذلك على وجود العلیم الخبیر۔ یہ بڑے بڑے موجوں والا سمندر، یہ بڑے بڑے اونٹ، بڑی 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 بلندیاں رکھنے والے پہاڑ، یہ اونچے آسمان، یہ زمین کا نظام، کیا اس بات پہ گواہ نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے؟ اللہ اس کائنات کے بنانے والے ہیں، اور وہ اپنی ذات میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ وہ 2 نہیں ہیں، وہ 3 نہیں ہیں، وہ 4 نہیں ہیں، وہ 10 نہیں ہیں، وہ 100 نہیں ہیں، وہ تنہا ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اکیلا ہے۔ عقل کو مطالبہ کر کے کہا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک کے بجائے 2 ہوتے، 3 ہوتے، زیادہ ہوتے، کب کی کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، کبھی کی کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوتی۔ کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی؟ ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور ہو جائیں، گاڑی چل پائے گی؟ گاڑی چل پائے گی؟ میں بیان کر رہا ہوں، میرے بازو اور کوئی بیان شروع کر دے، ادھر ایک بیان شروع کر دے، بیان چل پائے گا؟ ایک گھر کے اندر باپ کے ساتھ بیٹا بھی زبان چلانا شروع کر دے، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک کے بجائے 2 ڈرائیور ہو جائیں، گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک تنظیم کے 2 صدر ہو جائیں، تنظیم مردہ ہو جاتی ہے۔ ایک اسکول کے 2 ہیڈ ماسٹر ہو جائیں، اسکول زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت کے 2 امیر ہو جائیں، جماعت ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ پھر یہ پوری کائنات اکیلے اللہ کی گواہی نہیں دے رہی، ہزاروں سال سے برابر چل رہی ہے۔ 2 ہوتے، 3 ہوتے، زیادہ ہوتے، ایک کہتا دیگلور والوں پہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں نہیں تجھے مانتے ہیں مجھے نہیں مانتے، میں یہاں بارش نہیں ہونے دوں گا، تیسرا کہتا یہاں سردی ہونی چاہیے، چوتھا کہتا نہیں نہیں یہاں تو گرمی اور آگ کے شعلے میں برساؤں گا، تجھے مانتے ہیں مجھے نہیں مانتے۔ یہ آپس میں لڑ بھڑ کر کائنات کو برباد کر چکے ہوتے۔ اللہ کہہ رہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی
اور الہ ہوتا، کوئی اور رب ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا، کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوتی۔ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ وہ اس کا کوئی باپ۔ وہ سارے ان رشتوں سے پاک ہے۔ یہ رشتے عیب ہیں، یہ رشتے کمزوری کی علامت ہے۔ وہ پاک ہے، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، ہر اس شرک سے وہ پاک ہے جس کو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، وہ اکیلا ہے اپنی قدرت میں۔ اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بے نیازی سے کہا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں اسے، تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں اسے، تمہارے زکاتوں کی ضرورت نہیں اسے، تمہاری تلاوت اور تسبیح کی ضرورت نہیں۔ پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح پڑھتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اللہ کی، تسبیح پڑھتی ہے ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے اللہ کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح میں نہ لگا ہوا ہو، اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو۔ اگر اللہ تمہیں وہ کان دے دے، اللہ تمہیں وہ آنکھیں دے دے، اللہ وہ تمہیں شعور و ادراک دے دے، تو تمہیں ذرے ذرے کی تسبیح سنائی دے، پتے پتے کی تسبیح سنائی دے، چوڑی چوڑی کی تسبیح سنائی دے، ایک ایک درندے اور پرندے کی تسبیح سنائی دے، ایک ایک پتے کی تسبیح سنائی دے۔ کائنات اللہ کی تسبیح میں گنگناتی پھر رہی ہے، یہ سارا کا سارا تمہیں سنائی دے، لیکن اللہ نے تمہاری نگاہوں سے، کانوں سے اس کو اوجھل کیا ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ان کی تسبیح۔ پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، تمہارے 2 رکعت کے سجدوں سے اس کا کیا بھلا ہونا ہے؟ تمہاری 4 رکعت کے سجدوں سے اس کا کیا بھلا ہونا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اطت السماء وحق لها ان تطا، آسمان چرچراتا ہے بوجھ سے، اور حق ہے آسمان کو کہ وہ چرچرائے۔ جیسے کسی کٹیا پر زیادہ بوجھ ڈال دو تو وہ کٹیا چرچراتی ہے، اس تخت پہ زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو یہ چرچرائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آسمان چرچراتا ہے ایسے ہی، اور حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں چرچراتا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ للہ ساجدا، پورے آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جس میں کسی فرشتے نے اپنا ماتھا اللہ کے سجدے میں نہ رکھا ہوا ہو۔ یہ بیت معمور ہے، ایک مرتبہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، پھر کبھی ان کا نمبر نہیں آتا، اور یہ ایسے بھرا ہوا ہے کہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ صاف کہا اللہ الصمد، دھوکے میں مت آؤ کہ تمہاری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہے، تمہارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت ہے۔ بڑی بے نیازی سے اس اللہ نے کہا ہے یا ابن آدم، او آدم کی اولاد، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم کانوا علی قلب اتقى رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ مجھے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس نہ کرو، مجھے دنیا کے کارپوریٹروں، کونسلروں، ایم ایل ایز اور ایم پیز اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پہ قیاس مت کرو، دنیا کے چودھریوں پر اور صدروں پر قیاس مت کرو، دنیا کی حکومت رکھنے والوں پہ قیاس مت کرو کہ میں بھی ان جیسا، کہ ان کے ماننے والے بڑھ گئے، ان کی گدی مضبوط ہو گئی، ان کے ماننے والے کھسک گئے، ان کا تخت کھسک گیا۔ سنو، پوری کائنات سے ہم کہہ رہے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم، پہلے آدمی سے لے کر آخری انسان تک، انسان کے ساتھ ساتھ جنات، زندہ اور مردہ، مرد اور عورت، سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے دنیا کا کوئی سب سے متقی آدمی تھا، سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے ابو بکر تھے، جیسے عمر، جیسے علی اور جیسے عثمان تھے،
جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب کے سب ایسے ہو جائیں، تو یاد رکھو ان سب کی عبادت، ان سب کا تقوی، ان سب کا اللہ کا فرما بردار بن جانا اللہ کی بادشاہت میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں کرے گا، ایک رتی برابر اضافہ نہیں کرے گا۔ اور یہ سارے کے سارے انسان، اول و آخر انسان و جنات، مرد و عورت، زندے اور مردے، سارے کے سارے ایسے ہو جائیں جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، جیسے شداد تھا، جیسے ابو جہل تھا۔ اللہ کہہ رہے ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، یاد رکھنا پوری دنیا کا میرا نافرمان ہو جانا میری بادشاہت میں کمی نہیں کرے گا۔ میں اپنی ذات سے بادشاہ ہوں، میں اپنی ذات سے طاقت والا ہوں، کسی اور کے بنانے کی وجہ سے بادشاہ نہیں، اپنی ذات سے وہ بادشاہ ہے، کسی اور کے دینے کی وجہ سے طاقتور نہیں، اپنی ذات سے طاقتور ہے، کسی اور کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں، اپنی ذات سے وہ حاکم ہے، کسی اور کے دینے کی وجہ سے نفع نہیں دے رہا، اپنی ذات سے نافع ہے، کسی اور کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا رہا، اپنی ذات سے ضار ہے، کسی اور کی وجہ سے زندگی نہیں دے رہا، اپنی ذات سے محیی اور ممیت ہے۔ ایک اللہ ہے، پہچانو اس اللہ کو۔ میرے دوستوں، ہمارا اجتماعی قصور ہے، ہماری اجتماعی غلطی ہے، ہمارا اجتماعی گناہ ہے، اجتماعی گناہ کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، ہماری مجلسیں اللہ سے خالی ہیں، ہماری محفلیں اللہ سے خالی ہیں، ہمارے دل اللہ سے خالی ہیں، ہمارے گھر اللہ سے خالی ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے استحضار سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے عشق سے۔ نہ دل بھی خالی ہے، گھر بھی خالی ہے، مجلسیں بھی خالی ہیں، پہچانا ہی نہیں اللہ کو۔ رشتہ کمزور ہو گیا، رشتہ کمزور ہو گیا، رشتہ مضبوط تھا، کائنات خدمت میں لگی ہوئی تھی، رشتہ کمزور ہو گیا، کائنات کی، زمین کی، دنیا کی خدمت میں اللہ نے اس کو پھینک دیا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا ہے، اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی قدرتوں کو جانو، اس اللہ کے یقین کو دل میں بٹھاؤ، اس اللہ سے محبت کرو، اس اللہ سے رشتہ بناؤ، اس اللہ کے بن جاؤ، اس اللہ کے ہو جاؤ، اس اللہ سے اپنے تعلق کو ایسا گہرا کرو، ایسا مضبوط کرو کہ تمہاری پوری کائنات میں کسی اور تعلق کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اس اللہ سے عشق ایسا لگاؤ کسی اور عشق کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اس اللہ سے ایسی محبت کرو کہ ساری محبتوں سے وہ تمہیں بے نیاز کر دے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا تھا، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ تھا، لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا سوال تھا، لا الہ الا اللہ کا پہلا سبق تھا۔ حضور نے اسی سبق کو عنوان بنایا تھا، یا ایھا الناس، اے مکہ کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ پر زندگی لا لو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ پہ آؤ۔ کیا مطلب تھا؟ اس سے اپنے رشتے کو اس اللہ سے مضبوط کرو، دل میں یقین بٹھاؤ کہ وہ اللہ ہے، ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، وہ نفع دینے پر آئیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان دینے پر آ جائیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، وہ تکلیف دینے پر آ جائیں کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتا، وہ تکلیف ہٹانے پر آ جائیں کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، وہ اگر عزت دینے پر آ جائیں تو ذلت کے نقشوں میں عزت دیتا ہے، وہ ذلیل کرنے پر آ جائے ذلت عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے بتاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قحط پڑا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں قحط پڑا، نمرود نے ایک چال چلی، سارا غلہ مارکیٹ سے اسٹاک اپنے پاس جمع کروا لیا، سارا غلہ اپنے پاس جمع کروایا اور اعلان کیا جس کو غلہ لینا ہے ہمارے پاس آئے، ہم اس کو غلہ دیں گے۔ لوگ آتے اس کے پاس، اس کی تدبیر تھی کہ ابراہیم کی دعوت کو قبول کرنے والے کتنے میں دیکھوں۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، نمرود ہم تیری رعایا، ہمیں کچھ غلہ دے۔ یہ کہتا ہے من ربکم،
تمہارا رب کون؟ تو کہتے تو ہمارا رب، کیا ٹھیک ہے غلہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط آیا، فقہ آیا، سارہ علیہ السلام نے کہا ہم بھی اس کی رعایا ہیں، آپ بھی جائیے مانگنے کے لیے، رعایا ہیں ہم اس کی، چاہے اس سے مخالفت ہو ہماری لیکن ہم اس کی رعایا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں دے گا وہ، کہا نہیں آپ جا کر کوشش تو کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، کہا دیکھو ابراہیم آیا ہے، کہا اچھا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ لَهُ۔ دیکھو تو صحیح ذرا اس منظر کو، قرآن کہہ رہا ہے جس نے ابراہیم سے حجت کی تھی اللہ کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم سے پوچھا تیرا رب کون؟ حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہا دیکھ انا احیی و امیت، میں بھی موت و زندگی کا مالک ہوں، اس کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا، میرے ہاتھ میں موت ہے، میرے ہاتھ میں زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا اگر تو یہ کر سکتا ہے تو میرا رب ایک اور کام کرتا ہے، وہ کر کے بتا دے۔ کہ کیا ہے؟ ربی الذی یاتی الشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب سے نکال کے بتا دے، مغرب سے نکال کے بتا دے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ نمرود کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے میں نہیں نکال پا رہا، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ نکال دے، لیکن اس نے اس آگ کا مشاہدہ کیا تھا جس آگ میں اس نے ابراہیم کو ڈالا تھا، کہ اس کا رب اتنا طاقتور ہے کہ 40 دن اس آگ میں رکھ کر ابراہیم کو زندہ باہر نکالا ہے۔ وہ اگر ابراہیم اس رب سے کہہ دے گا کہ مشرق سے سورج کے بجائے مغرب سے سورج کو نکال دے، تو ابراہیم کے کہنے پہ وہ رب نکال کے بتا دے گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران و پریشان ہو گیا یہ، اور حیران و پریشان رہ گیا اللہ کا یہ نافرمان، اور کہنے لگا میں نہیں دوں گا، غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایسا غلہ چاہیے بھی نہیں، چلے گئے۔ ابن کثیر کی روایت ہے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، ایک فرشتہ اس واقعے کے بعد آیا انسانی شکل میں، اور اس فرشتے نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد نمرود سے کہا کہ نمرود مان لے ابراہیم جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں وہی اللہ ہے، تو رب نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں خدا میں ہوں، طاقتور میں ہوں، پاور میرے پاس ہے، لہذا میں خدا ہوں۔ اس نے صبح سے شام تک بحث کی، واپس چلا گیا، اس نے نہیں مانی اس کی بات۔ دوسرا دن آیا، وہ فرشتہ پھر انسانی شکل میں آیا اور صبح سے شام تک اس کو سمجھاتا رہا، اس نے بات نہیں مانی۔ تیسرا دن آیا اور فرشتہ پھر انسانی شکل میں آیا اور صبح سے شام تک اس کو سمجھاتا رہا، اس نے بات نہیں مانی۔ اب جب فرشتہ جا رہا تھا تو نمرود نے اس سے کہا ایک بات سن لے میری۔ کہنے کا کیا بات ہے؟ کہ 3 دن سے تو مجھے سمجھا رہا ہے کہ ابراہیم کا رب اصل رب ہے، میں خدا نہیں ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں خدا ہوں، کوئی اور میرے علاوہ خدا نہیں ہے۔ طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے، اسلحہ میرے پاس ہے، ساری علاقے میں حکومت میری چل رہی ہے، تو کسی اندیکھے خدا کی دعوت دے رہا ہے۔ کہا کہ ہاں میں اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ کہا سن، جب ایک چیز کا دعوت 2 لوگ کر لیتے ہیں، جب ایک چیز کا دعویٰ 2 لوگ کرتے ہیں اور معاملہ باتوں سے سلجھتا نہیں ہے، تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ دونوں میدان میں آئیں اور دونوں مقابلہ کریں، پھر جو باقی رہتا ہے وہ اپنا جھنڈا گاڑتا ہے کہ اصل طاقتور میں ہوں۔ کہ آؤ میں تمہیں ایک چیلنج دے رہا ہوں۔ اور نمرود نے کہا میں تجھے کہتا ہوں، تو جس خدا کی بات کر رہا ہے، ابراہیم جس خدا کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے رب کو لے کر آؤ، اس کی فوج کے ساتھ آؤ، میں اپنی فوج کے ساتھ فلاں دن میدان میں آتا ہوں، مقابلہ ہو جائے، جو باقی رہے گا وہ ثابت کر دے گا کہ اصل طاقت اور قوت اور پاور اس کے پاس ہے۔ فرشتہ کہنے لگا یہ حماقت مت کر، یہ بے وقوفی مت کر۔ وہ کہنے لگا نہیں آخری بات کہہ دی ہے، آخری بات کہہ دی ہے۔ وزیر تالیاں پیٹنے لگے، واہ 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 واہ، ہمارے بادشاہ نے تو اس کی کمر توڑ دی، ایسی بات کی ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کوئی اللہ۔ وہ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن طے ہو گیا، ہاں فلاں دن، فلاں جگہ طے ہو گئی، ہاں وہ فلاں جگہ،
ہم اپنی طاقت کے ساتھ آئیں گے، تم اپنے رب کو اپنی طاقت کے ساتھ بلا لینا۔ وہ دن آیا، ابن کثیر کی روایت ہے، 4 لاکھ کی فوج کے ساتھ اسلحہ پہنا کر اس نے اپنی فوج کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا، اور سامنے دیکھ رہا ہے سارا میدان خالی ہے، ہنس رہا ہے، پھپتیاں کس رہا ہے، فقرے کس رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا میں نہیں کہتا تھا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، میں ہی میں ہوں، دیکھو سارا میدان سامنے خالی پڑا ہے، ابھی تک کوئی نہیں آیا، دور دور تک ہم نے خبریں دیکھ لی ہیں، کہیں سے کوئی آ رہا ہو، مشرق مغرب شمال جنوب، ہم نے کارندے دوڑا دیے ہیں، اپنے جاسوس دوڑا دیے ہیں، کوئی فوج کہیں سے کچھ نہیں آ رہی، نہ سمندر سے، نہ زمین سے، نہ کدھر مشرق اور مغرب سے، نہ شمال و جنوب سے، اکیلا میں ہی ہوں اور یہ میری فوج ہی ہے۔ آج ثابت ہو گیا میں ہی طاقتور ہوں، کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہ فرشتہ اتنے میں نمودار ہوا، تنہا اکیلا آیا وہ فرشتہ، پھر انسانی شکل میں۔ نمرود اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا، دیکھو دیکھو آ رہا ہے چہرہ لٹکائے ہوئے، اور آئے گا بھی معافیا مانگے گا، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے بخشوں گا نہیں۔ وہ فرشتہ پھر سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، او نمرود، میں آخری مرتبہ تجھے سمجھانے کے لیے آیا ہوں، جس اللہ سے ٹکر لینے جا رہا ہے، جس اللہ سے بھڑنے جا رہا ہے، اس کے سامنے آج تک کوئی بچا نہیں، تو کیا بچے گا؟ کہے گا نہیں، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنے عہدے کی اور اپنی صدارت اور اپنی کرسی کا نشے میں ایسا مدہوش اس فرشتے کے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہا، اور کہہ رہا نہیں، طے تھا کہ آج مقابلہ ہوگا، اگر کوئی ہے تو لے کر آ جا، اور نہیں ہے تو ثابت کہہ دے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ پہلے تو اگر لڑنے پر ہی اتنا اصرار کر رہا اور لڑنے پر ہی مصر ہے اور اڑا ہوا ہے، تو چل پھر دیکھ میرے رب کی فوج آ رہی ہے، دیکھ میرے رب کی فوج آ رہی ہے، کہاں ہے وہ؟ دیکھ میرے رب کی فوج آ رہی ہے، کہاں ہے؟ کہ وہ دیکھ مچھروں کا جھنڈ اس کے لیے بھیج دیا، انسانوں کی ضرورت نہیں تیری 4 لاکھ کی فوج کے لیے۔ عجیب روایت ہے۔ اس کی بیوی اس کے محل کے اوپر بالکل ٹاپ پر کھڑی ہوئی اور میدان کو دیکھ رہی، تو دور سے بالکل ٹاپ پہ کھڑی ہوئی میدان کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے ادھر یہ 4 لاکھ کھڑے ہوئے، ادھر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور اچانک بھگدڑ مچ رہی ہے ان 4 لاکھ میں، اچانک لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، سواریوں سے گر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچل رہے ہیں، ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں، اور پھر دیکھ رہی ہے کہ یہ نمرود اپنی بگھی کو دوڑاتا ہوا سر پٹ اپنے محل کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ حیران ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا نہیں ہے، کوئی اس کے تعاقب نہیں ہے، اور یہ ایسے بھاگ رہا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ تیز رفتار کے ساتھ محل میں گھسا، وہ اوپر سے رفتار کے ساتھ نیچے آئی، دونوں اپنے کمرے میں ملے، اور یہ کہہ رہی ہے جی کس سے ڈر رہے ہو؟ کوئی تمہارے پیچھے نہیں ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کون پیچھے آ رہا ہے؟ اجی کوئی پیچھے نہیں ہے، اور اسی گفتگو کے درمیان ناک کے راستے سے ایک مچھر دماغ میں جا کے بیٹھ رہا ہے، اسی گفتگو کے درمیان، اور ادھر وہ تہس نہس ہو رہے ہیں، اور ادھر یہ کہہ رہا میرا سر دکھ رہا ہے، سر دباؤ۔ خادم دوڑے آ رہے ہیں اور سر دبا رہے ہیں، کچھ افاقہ ہے، 1-2 دن گزر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے دبانے سے کچھ نہیں ہو رہا، اس پر گھوسے مارو، گھوسے۔ اب خادم دبانے کے بجائے گھوسے مار رہے ہیں، اور کہہ رہا ہاں اب تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے، کچھ دن اس میں گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے ان گھوسوں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ اور ٹرائی کرو۔ سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کوئی کچھ، اور خادموں میں ایک آدمی کھڑا ہوا اپنی جوتا نکال رہا ہے اور سر پہ مار رہا ہے۔ کون تھا یہ کون تھا جس نے ابھی کچھ مارا ہے سر پر اور کسی چیز سے سر کو دبایا ہے؟ کہ ساتھ بادشاہ سلامت، جان کی امان اگر دے دو تو میں کہوں میں نے کس سے مارا تھا، تجھے جان کی امان ہے، بول کس چیز سے مارا تھا؟ کہ بادشاہ سب کچھ نہ کچھ دیکھ رہے تھے اور سب کچھ نہ کچھ ٹرائی کر رہے تھے، میں نے اپنی جوتی نکال کے اپنے سر پہ مار دی ہے، اسی پر میری تکلیف کم ہو رہی تھی، سب اپنے جوتے نکالو میرے سر پہ مارو۔
سب اپنے جوتے نکالو، میرے سر پہ مارو. اور پھر اللہ بتا رہے ہیں یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر کی تکلیف شروع ہو رہی ہے. یہ اپنے کارندوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ جوتے مارو، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھو آؤ دیکھو، عبرت دیکھو عبرت، کہ ہم جب ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو کیسے تخت پہ بٹھا کر جوتے کھلاتے ہیں. اللہ ہے، وہ عزتوں کا مالک ہے، وہ ذلتوں کا مالک ہے، وہ نفع و نقصان کا مالک ہے، وہ ہے. اس سے رشتے کو مضبوط کرو، اللہ کائنات کو خدمت میں لگا دے گا. اس سے کٹ جاؤ گے، اللہ سے کٹ جاؤ گے، کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر پاؤ گے، کبھی مسئلوں کا حل نہیں ہو پائے گا. ہمارے مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ یہ آیا یہ جیتا، وہ ہارا، وہ آیا وہ گیا. ہمارے مسائل کا حل اللہ سے رشتوں کا مضبوط کرنا ہے. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سب کے لیے کافی ہوگا. اللہ سے ہٹ جاؤ، پھر سب کو لا لو، اللہ خلاف ہو جائے گا. بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑو، اللہ کے یقین کو دل میں بٹھاؤ. وہ خالق و مالک، وہ نفع و نقصان کا مالک، وہ کھلانے پلانے والا، وہ کائنات کے فیصلے کرنے والا، اس کے فیصلے زمین و آسمان میں ہونے ہیں، وہ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یا رب من این الداء. عجیب روایت ہے، یا اللہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ من عندی. اے موسیٰ ہم بیمار کرتے ہیں. یا رب من این الدواء. اے اللہ صحت کہاں سے ہوتی ہے؟ من عندی. اے موسیٰ ہم صحت دیتے ہیں. کہ اللہ آپ بیمار کرتے ہیں، آپ صحت دیتے ہیں؟ ہاں. فماذا یصنعون الاطباء. اے اللہ پھر ڈاکٹر اور حکیم کیا کرتے ہیں؟ نگاہ تو کہہ رہی ہے پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر صاحب کی گولی کھائی اچھا ہو گیا. سر میں درد ہوا، ڈاکٹر نے گولی دی اچھا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ اچھا کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ بیمار کرتے ہیں، پھر یہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جواب آ رہا ہے، سنو ذرا کان کھول کر کیا اللہ کہہ رہے ہیں. یطیبون نفوس عبادی حتی تحل عافیتی او یحل قبضی. کہ اے موسیٰ ڈاکٹروں کا، ان حکیموں کا کام اپنے نسخوں اور دوائیوں کے ذریعے سے میرے بندے کو میرے فیصلے کے اترنے تک اس کا دل بہلانا ہے. یہ گولیاں کھلا کھلا کر دل بہلاتے ہیں. میرا فیصلہ اترتا ہے صحت ہونے کا، صحت ہوتی ہے. میرا فیصلہ اترتا ہے صحت کے نہ ہونے کا. ایک بیماری، ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ دکھ رہا ہے، یہ نسخہ دیا. دوسرا آیا میرا بھی پیٹ دکھ رہا ہے، وہی نسخہ اس کو بھی دیا. ایک نے گولیاں کھائیں صحت ہوئی، دوسرے نے گولیاں کھائیں ری ایکشن ہو گیا اور موت کے گھاٹ قبر میں چلا گیا. میرے فیصلے کے اترنے تک یہ دل بہلاتے ہیں، فیصلہ میں اتارتا ہوں. وہ ہے اللہ کہ وہ صحت کا دینے والا، وہ رزق کا دینے والا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اس کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے بچیاں ہی بچیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دے دیتا ہے. لڑکے والا تمناؤں میں ہے کہ بیٹی ہو جائے، بیٹیاں والا تمناؤں میں ہے کہ لڑکا ہو جائے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. کسی کو لڑکیاں اور لڑکے دونوں بھی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کسی کو بانجھ رکھ کر اولاد ہی نہیں دیتا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہمارے فیصلے ہیں. ہم اس کائنات میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. میرے دوستوں اس اللہ سے اپنے یقین کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. صحابہ کی کامیابی کی وجہ، صحابہ کی ترقی کی وجہ، صحابہ کے دنیا میں کامیاب ہونے کی وجہ، ہر میدان کو جیتنے کی وجہ ان کا اللہ سے تعلق تھا. اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط تھا، اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط تھا. وہ زمین میں کوئی چیز چاہتے تھے، کائنات ان کی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں آتی تھی. وہ زمین میں کوئی چیز مانگتے تھے، اللہ اپنا نظام ان کی اس دعا کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں لاتا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ قصہ کہانی بن گئی آج یہ باتیں، کہانی بن گئی آج کی یہ باتیں، اور داستان بن گئی آج یہ باتیں. حالانکہ یہ حقیقت ہے. کل اللہ سے تعلق مضبوط تھا تو دیکھو کیا ہو رہا تھا. زمین ہل رہی تھی اور عمر ٹھوکر زمین پہ مار کر کہہ رہا تھا کہ چپ ہو جا، انصاف میں کر رہا ہوں، کیوں ہلتی ہے؟ اور زمین کا زلزلہ عمر رضی اللہ عنہ کی ٹھوکر پہ چپ ہو رہا تھا.
دجلہ کے کنارے سعد ابن ابی وقاص پہنچے ہوئے ہیں، 1400 لوگوں کے ساتھ اس کنارے پر ہیں، اور ایرانیوں نے وہ سارے پل توڑ کر اپنے آپ کو ادھر کر دیا ہے، فوراً ادھر پہنچنا ضروری ہے۔ اب ابو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ سعد کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین، یہ پانی، یہ سمندر، یہ دریا اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، پہنچنا ضروری ہے، لہذا میری رائے ہے اپنے گھوڑے اس دریا میں ڈال دو اللہ کے نام پر۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں ہم 1400 سے زائد تھے، ہم نے اپنے گھوڑے اس دجلہ میں ڈالے، خدا کی قسم ہے اس کنارے سے اس کنارے ہم پہنچ گئے، ہمارے گھوڑوں کی کھروں کو پانی کا قطرہ بھی نہیں لگا، اور ادھر ایرانیوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگے دیو آمدن، دیو آمدن، انسان نہیں آ رہے، جن آ رہے ہیں، انسان نہیں آ رہے، دیو آ رہے ہیں، ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ کیا ہو رہا تھا؟ عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اعلان کر رہے ہیں، بربر قوم آباد ہے، 17 کلومیٹر کا ایک بڑا جنگل ہے، اور ایک چٹان پہ چڑھ کر عقبہ بن نافع آواز لگا رہے ہیں ایھا السباع والحشرات، اے جنگل کے درندوں، پرندوں، چرندوں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ارحلوا فإنا نازلون، اس 17 کلومیٹر کے جنگل سے اپنے آپ کو باہر کر لو، یہاں ہمیں فوجی چھاؤنی بنانا ہے، ہمیں یہاں اترنا ہے، ہم 3 دن کا وقت تمہیں دیتے ہیں، اگر اس کے بعد کسی کو پائیں گے اور اسے ماریں گے تو یہ مت کہنا کہ محمد کے ساتھیوں نے تم پر ظلم کیا ہے۔ بربر قوم آپس میں کہہ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی؟ وہ کہہ رہے ہیں اب جنگل کے درندوں کو اعلان کر رہا ہے، تالیاں پیٹ رہے ہیں، تالیاں، بے وقوف لوگ آ گئے، ان کی زبان کون سمجھنے والا؟ ہم کو ان کی زبان نہیں سمجھ میں آ رہی، درندے ان کی زبان کیسے سمجھیں گے؟ اور 3 دن کے اندر یہ بربر قوم دیکھ رہی ہے کہ ہر تکلیف دہ جانور اپنی اولادوں کے ساتھ اس جنگل کو خالی کر رہا ہے، اور 17 کلومیٹر کا جنگل ایک صدا پر خالی ہوا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر بربر قوم کہہ رہی ہے اعلان کرتے ہوئے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ڈر، وہم، خوف، انسان کی حیثیت ختم، مومن کی حیثیت ختم، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ کمزور ہے۔ لا الہ الا اللہ، جس کلمے کو پڑھا ہے اس کا مطالبہ ہے اس اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے رابطے کو ذرا بڑھاؤ، اس اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے، اس اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے، اگر کوئی ذریعہ ہے، اور اگر کوئی واسطہ ہے تو وہ خدا کی قسم قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ تک انسان کو پہنچا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی واسطہ نہیں ہے جو اللہ تک انسان کو پہنچا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو اللہ تک انسان کی منزل کو بنا دے۔ ایک راستہ، ایک قانون، ایک واسطہ، ایک ضابطہ، اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے، محمد کے راستے سے آؤ، ہم تک پہنچو گے، محمد کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے آؤ گے ہم تمہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی شخص اللہ تک پہنچنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ، کوئی شخص اللہ کو پہنچنے کے لیے یحییٰ و زکریا کے راستے سے، کوئی شخص اللہ تک پہنچنے کے لیے داؤد و سلیمان کے راستے سے، کوئی شخص اللہ تک پہنچنے کے لیے الیاس و ایوب و یوسف کے راستے سے، کوئی شخص اللہ تک پہنچنے کے لیے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ابراہیم کے راستے سے، کوئی شخص اللہ تک پہنچنے کے لیے نوح اور شیس اور آدم علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے سے بھی جانے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایک راستہ ہے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اس راستے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اس کے علاوہ سارے راستے جہنم پر ختم ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جنت پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس پہ چلتے چلتے آنا، اللہ بھی مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں مت گھسنا، راستے سے بھٹک جاؤ گے، بھٹکا ہوا منزل پہ کبھی نہیں پہنچ پاتا، بھٹکا ہوا گمراہی، بھٹکا ہوا راہی منزل کو کھو دیتا ہے، اللہ کے نبی محمد سے بھٹک جاؤ گے، منزل کو تم بھی کھو دو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس راستے کی روشنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے قانون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے ضابطہ، اصول، جو آپ کہہ لو، اب کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، سنیں عجیب واقعہ ہے، عجیب روایت ہے، صحیح روایت۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریبی آدمی بنو قریظہ گئے اور وہاں یہودی سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، وہ ان کا دوست تھا، پارٹنر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ یہودی کہنے لگا، عمر تمہارے نبی پر قرآن اترا ہے؟ کہا ہاں۔ ہمارے نبی موسیٰ پر تورات اتری ہے؟ ہاں۔ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اے عمر تورات دیکھنا چاہو گے؟ یہودی اپنی مذہبی کتابوں کو چھپاتے تھے تاکہ عوام کو پتہ نہ چلے اور وہ خود منمانی تحریفیں اللہ کی کتابوں میں کر سکیں، رشوتیں لے لے کر حکموں کو بدلتے رہیں۔ اس نے بتاتے نہیں تھے کسی کو، اس نے پیشکش کی، تورات دیکھنا چاہو گے؟ عمر کے لیے کیا بری چیز تھی؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ وہ اندر گیا، تورات کا ایک نسخہ لے کر آیا، حضرت عمر کو سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی باتیں اچھی لگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز پر ان کو لکھ لیا۔ پھر اب اور میں وضاحت کرتا ہوں، روایت میں اور وضاحت ہے۔ جو باتیں اچھی لگی تھیں وہ نہ فرائض سے متعلق تھی، نہ حرام سے، نہ جائز سے، نہ ناجائز سے، کچھ اچھی باتیں تھیں، حکمت اور نصیحت کی باتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھا کہ میں حضور کو سناؤں گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر، زید بن ثابت، دیگر صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریظہ گیا تھا اور وہاں میرے یہودی دوست نے تورات پہلی بار مجھے بتائی ہے، اس کی چند باتیں میں نے پڑھی ہیں، بڑی اچھی لگی ہیں، میں لکھ کر لایا ہوں، شاید آپ کو بھی اچھی لگے۔ اور حضور سنیے آپ، میں نے بڑی اچھی چیزیں اس میں سے لکھ کر لائی ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور پڑھنا شروع کیا اس کو، ایک لائن پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا انداز صرف یہ تھا کہ آپ کو غصہ آتا تھا تو یہ دونوں گال لال ہو جاتے تھے، آپ کا سفید کلر تھا، یہ دونوں گال لال ہوتے تھے، ایسے لال، صحابہ نے کہا کأنہ فقی علی وجہہ الرمان، گویا کسی نے آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ کے لگا دیا ہو، ایسے لال ہو جاتا تھا۔ اور زیادہ غصہ آتا تو یہ دو بھویں تھیں، ان دو بھووں کے بیچ میں، یہ ناک کے اوپر، ان دو بھووں کے بیچ میں ایک رگ تھی، وہ کراس میں جاتی ہوئی، جب غصہ زیادہ ہوتا تو وہ رگ موٹی ہوتی اور پھڑکنے لگتی تھی، اتنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ صحابہ سمجھ جاتے غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے ایک لائن پڑھی، حضور کا چہرہ لال ہوا، دوسری پڑھی اور لال ہوا، تیسری پڑھی، یہ رگ پھڑکنے لگی، روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے، یہ رگ پھڑکنے لگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا عمر اما ترى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر حضور کا چہرہ تو دیکھو، تمہارا پڑھنا حضور کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ فوراً دیکھا، رکھا، سمجھ گئے حضور کو غصہ آیا ہے، اور فوراً ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب
اسلام کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں، خوش ہوں۔ آمنت باللہ، حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں مومن ہوں، میں نے ایمان لایا ہے۔ اب سنیں میں جو سنانا چاہ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ایک روایت ہے اللہ کے نبی اٹھے، اس تختی کو لیا یا اس چیز کو لیا جس پر یہ لکھا ہوا تھا، اپنی آستین کو ایسے ہتھیلی میں پکڑا اور لکھے ہوئے کو ایسے زور سے میٹا سارا کا سارا، اور زمین پہ پٹ کر کہا اے عمر کب ہوش میں آئے گا تو؟ اے عمر کب ہوش میں آئے گا؟ اب دو روایت ہیں، اے عمر کب ہوش میں آئے گا؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، تورات کی بات کر رہا ہے، جس موسیٰ پر یہ تورات اتری وہ موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی نجات محمد کی اتباع کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے عمر کب ہوش میں آئے گا، کب ہوش میں آئے گا؟ لو کان موسیٰ حیا ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اے عمر اگر جس موسیٰ پر یہ تورات اتری وہ موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر اس موسیٰ کے پیچھے چلے جاؤ۔ سنو سنو ذرا حضور کے جملے کیا کہہ رہے ہیں حضور، اے عمر موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ اللہ کے کلیم کے پیچھے چلے جاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تم سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا۔ ایک راستہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا، آپ کی پسند کو اپنی پسند بنانا، آپ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا، آپ کی ترجیح کو اپنی ترجیح بنانا، آپ کی محبوب چیزوں کو اپنی محبوب چیز بنانا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا، آپ کے بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لانا، آپ کے سنتوں پر اپنی زندگی کو لگانا، آپ کے طریقوں پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، محبت فرما برداری کا تقاضا کرتی ہے، محبت سر جھکا لینے کا تقاضا کرتی ہے۔ کیسی محبت، کیسی محبت جہاں پر اطاعت ہی نہ ہو، کیسی محبت جہاں فرما برداری ہی نہ ہو، کیسی محبت جہاں جانثاری ہی نہ ہو، کیسی محبت جہاں دیوانگی ہی نہ ہو۔ دیوانگی جس محبت میں آتی ہے وہ محبت کہلاتی ہے، دیوانگی جس محبت میں نہیں آتی وہ محبت نہیں، رسم ہوتی ہے، رسم۔ امر الدیار دیار لیلا واقبل الجدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ آؤ مجنوں سے پوچھو محبت کیا ہوتی ہے، کہہ رہا ہے میں دروازہ دروازہ، میں کھڑکیاں کھڑکیاں، میں دیوار دیوار، گلیاں گلیاں، محبت ہے میں لیلا میں گھومتا ہوں، کبھی اس پتھر کو چومتا ہوں، کبھی اس پتھر کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ اے لوگوں یہ نہ سمجھو مجھے ان در و دیوار سے محبت ہے، مجھے تو اس ذات سے محبت ہے جو اس راستے سے کبھی گزرتی ہے، جو اس راستے سے کبھی جاتی ہے۔ کتے کے پیروں کو، بیٹھ جاؤ بھائی، کتے کے پیروں کو چوم رہا ہے، کتے کے پیروں کو چوم رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا تو، کتے کے پیر کوئی چومتا ہے؟ کہ ہاں میں پاگل ہی ہوں، یہ کتا لیلا کی گلیوں سے آیا ہوا ہے۔ کیسی محبت، یہ حضور سے محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس نبی کے کسی عمل کے لیے ہم تیار نہیں، اس نبی کے کسی حکم کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، اس نبی کی کسی پسند کو اپنی پسند بنانے کے لیے ہم تیار نہیں، اس نبی کے کسی فیصلے پر اپنی زندگی کو لانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ وہ کہے نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھنے کے لیے تیار۔
وہ کہے روزہ رکھو، ہم رمضان کے مہینے میں ہٹے کٹے مستنڈے کھاتے پیتے گھوم رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے زکوٰۃ دو اور ہم مال کی زکوٰۃ نکالنے کو تیار نہیں۔ وہ کہہ رہے مال اللہ نے دیا ہے، حج تم پہ فرض ہوا ہے، مجھ سے جانا نہیں ہو پائے گا۔ وہ کہہ رہے سچ بولو، زبان سے جھوٹ بول رہے۔ وہ کہہ رہے دھوکہ مت دو، دھوکے پہ دھوکہ دے رہے۔ وہ کہہ رہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ وہ کہہ رہے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے باپ گھر جنت کا دروازہ ہے اور باپ کو گھر سے نکالا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں گھر کے باہر لوگوں کے گھروں میں برتنیں مانج رہی ہے۔ کیسی محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ ایک عمل زندگی میں نہیں ہو رہا ہو، کیسی محبت۔ میں مثال دیتا ہوں، اکثر مثال دیتا ہوں، کبھی غور کرو، اپنی محبتوں کو پیمانوں پہ تلاشو اور اپنی محبتوں کے پیمانے دیکھو، اپنی محبتوں کی کسوٹیاں دیکھو۔ اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا تمہاری ایک بات کو نہ مانے، تم دشمنی پہ اتر آتے ہو، وہ اللہ کبھی دشمنی پہ نہیں اترا، ہزار اس کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے۔ وہ نبی کبھی دشمنی پہ نہیں اترا، ہزار اس کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے۔ مثال دیتا ہوں میں اکثر کہ ایک میاں بیوی ہو اور آج کا دن ان دونوں کے لیے اچھا ہو۔ صبح میاں بیوی سے کہے مجھے آپ سے محبت ہے جی، بیوی تم سے کہے کہ ہاں مجھے بھی آپ سے محبت ہے، اور یہ صبح تیار ہو کر اپنے کام پہ نکلنے تک 100 مرتبہ ایک دوسرے کو بولیں کہ مجھے آپ سے محبت، وہ کہے مجھے آپ سے محبت۔ جاتے جاتے میاں کہے، شوہر کہے اجی ذرا آج موڈ اچھا ہے بریانی بنانا، اور بیوی کہے اجی ذرا میرا بھی جی کچھ میٹھا کھانے کے لیے چاہ رہا ہے، آتے آتے مٹھائی لے کر آنا۔ اب یہ گیا ہوا ہے 10 بجے سے اپنے کام پر اور 6 بجے واپس آنے والا ہے، اور اس بیچ کے سارے گھنٹے میں واٹس ایپ ان کے لیے فری ہے اور میسج ان کے لیے فری ہے۔ دونوں نے 2 لاکھ میسیجز ایک دوسرے کو کیے کہ مجھے آپ سے محبت، وہ کہہ رہا ہاں مجھے بھی آپ سے محبت۔ 2 لاکھ میسج کرنے کے بعد شام میں یہ شوہر گھر پہ آیا ہے، دسترخوان بچھا ہے اور کھانے کے لیے بیٹھا، اور اس نے دیکھا کہ بریانی کے بجائے کھچڑی رکھی ہوئی ہے۔ کہاں جائے گی محبت؟ کہاں جائے گی محبت؟ پلیٹ ایسے اٹھے گی اور دیوار پہ جائے گی۔ بہت شریف ہوگا، منہ پھلا کر باہر نکل جائے گا، اور تھوڑا سا زبان دراز ہوگا، یا تو گالیاں دے دے گا یا ہاتھ اٹھا کر مار کے نکل جائے گا۔ 2 لاکھ اس نے میسج کی اپنی بیوی کو ابھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن ایک بات اس کی بیوی نے مانی نہیں ہے، اس کی سارے 2 لاکھ کی محبت ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے اور میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اس نبی کے۔ مجھے نبی سے محبت ہے، کاروبار سود پہ چلاؤں گا، حالانکہ وہ نبی اور اس کا اللہ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں سود کے کاروبار سے بچو، ورنہ سودی کاروبار کرنے والوں کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں رکتے تو سنو، تمہارے خلاف ایک جنگ اللہ نے چھیڑی ہے، تمہارے خلاف ایک جنگ اس کے رسول نے چھیڑ دی ہے۔ کیسی محبت؟ محبت کا تقاضا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کا تقاضا ہے اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ لاؤ، اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر لاؤ، اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے پر لاؤ، ان کے طریقے پہ لاؤ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 5 شعبے ہیں زندگی کے، 5 شعبے ہیں زندگی کے، اگر ہم کو سمیٹیں یہ 5 شعبوں میں محمدی بنو، 5 شعبوں میں محمدی بنو۔ میں بہت صاف لفظوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دین ان 5 شعبوں میں اپنے آپ کو نبی کا فرما بردار بنانے کا نام ہے۔ صرف 1 شعبے میں نہیں، صرف 2 میں نہیں، صرف 3 میں نہیں، صرف 4 میں نہیں، 5 شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تب کامل مسلمان کہلاؤ گے، کامل محمدی کہلاؤ گے۔ اگر ان 5 میں سے 1 شعبہ بھی چھوڑ رہے ہو، اس شعبے کے دین کو برباد کرنے والے کہلاؤ گے۔ پہلا شعبہ اللہ سے تعلق ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا، ایمان ہے، اللہ سے رابطہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بندوں کو اللہ سے جوڑنے پہ کھپی ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، اور ان عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اللہ سے لینے کا ذریعہ تھی، اللہ سے مانگنے کا اللہ سے مانگنے کا ذریعہ تھی۔ صحابہ کہہ رہے ہیں
دو مرحلے ہماری زندگی میں آئے ہیں مدینہ آنے کے بعد، دو موقع آئے ہیں مدینہ آنے کے بعد ہماری زندگی میں، دو موقع آئے ہیں مدینہ آنے کے بعد ہماری زندگی میں، جس موقعوں پر ہم نے ایسے خوشی منائی ہے جیسے عید کے دن کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ دو موقع رہے۔ ایک موقع تھا جب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کہہ رہے ہیں تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ تمہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہمارے دلوں میں حضور سے زیادہ کسی کی محبت نہیں تھی، ہم نے بس اطمینان کر لیا کہ ہمارے عمل چاہے جیسے ہوں ہم اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے خوشیاں منائی اس دن مدینہ میں۔ اور دوسرا موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے اور ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور ان نمازوں کی اہمیت ہمیں بتائی، ہم نے اس دن خوشیاں منائی ہیں۔ مکہ میں فرضیت اتری ہے، ہم نے خوشیاں منائی ہیں ان نمازوں کے تحفے کے ملنے پر کہ ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا ہے، ہمیں اللہ سے لینے کا راستہ مل گیا ہے کہ نماز میں اللہ نے زندگی کا چین سکون رکھا تھا، نماز میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی تھی، کاروبار کی برکت رکھی تھی، نماز میں اللہ نے جسم کی صحت اور تندرستی اور چہرے کی روشنی اور چہرے کا نور اور پرنور ہونا نماز کے ساتھ جوڑا تھا۔ گھروں کے اندر کے مسائل کا حل اور آپس کی محبتیں نماز کے ساتھ وابستہ کی تھیں، رشتوں میں استحکام اور رشتوں میں مضبوطی اس نماز کی برکت سے پیدا ہونے والی تھی، گھر میں برکتیں اس نماز کے نتیجے میں اترنے والی تھی، مسائل کا حل اس نماز کے ساتھ اللہ نے جوڑا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے جس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا تھا، امت کا 95% حصہ اس نماز کو بھلائے ہوئے ہیں۔ 95% امت نماز سے کٹی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز کا مقام دین میں وہی ہے جو انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے۔ سر نہیں، انسان نہیں، نماز نہیں، مسلمان نہیں۔ میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی سیڑھیوں میں چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی نماز ہے اور اترتے ہوئے آخری سیڑھی بھی نماز ہے۔ نماز پہ آ گئے اسلام پہ چڑھے اور نماز سے ہٹ گئے تو اسلام سے اتر گئے۔ آخری ہے، آخری نماز سے فرق پتہ چلے گا تو آپ کیا ہو۔ یہ نماز اتنے فضائل اور اتنی نعمتوں والی چیز تھی اور اس نماز کو امت نے چھوڑا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، مسائل کا حل اس نماز میں رکھا ہوا تھا۔ ایک صحابیہ ہے، عورت، شوہر نہیں ہے، بیٹے کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہوئی ہے مدینہ اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے۔ صحابہ کہہ رہے اکیلی عورت تھی، ہم نے بیٹے کی تجہیز و تکفین کا ارادہ کیا، پہنچے اس کے گھر پہ، نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، اس سے کہا جب دفنا دیں، کہا تھوڑی دیر رک جاؤ میں ذرا اللہ سے مانگ لیتی ہوں۔ ادھر 2 رکعت اور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آمنت لک رغبتاً وہاجرت الیک طوعا، اے اللہ پورے شوق سے ایمان لایا، پوری اطاعت کے ساتھ ہجرت کی، پورا قبیلہ میری مخالفت پہ تھا، تنہا اس بچے کے ساتھ مدینہ آئی ہوں، سارے کے سارے لوگ نے مجھے برا بھلا کہا، کوئی پرواہ نہیں کی میں نے تیرے مقابلے میں، اس بچے کو تو کل زندہ کرنے والا ہے، میرے اس وقت کچھ کام کا نہیں ہوگا، آج اسے زندہ کر دے تاکہ میں اپنے خاندان کے طعنوں سے، اپنے خاندان کے فقروں سے اور اپنے خاندان والوں کے طعنوں اور تشنوں سے بچ جاؤں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کہ ہم نے اس ماں کے انتظار میں اپنے آپ کو بٹھایا ہوا تھا، کفن میں حرکت دیکھی، کھولا وہ بچہ زندہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا، جس کو دفنانے کے لیے آئے تھے اس کے ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا ہم نے کھایا۔ ایسی طاقتور ترین چیز تھی یہ نماز، اور امت نماز کو چھوڑے ہوئے ہے۔ عبادات کا پہلا مرحلہ نماز ہے، نماز پہ زندگی کو لاؤ۔ آخری مرحلہ نماز ہے، نماز سے اپنے آپ کو دور مت کرو۔ آخری دین اگر کسی شے سے بچ پائے گا تو وہ نماز اور مسجد ہے۔ اگر نماز بھی زندگی سے نکل گئی تو اس بات کا اب ڈر ہے کہ شاید دین بھی زندگی سے کب نکلے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ کل قیامت کے دن اللہ بندے کا اعمال نامہ آئے گا، اللہ کہیں گے نماز دیکھو اس کی نماز،
اور اللہ کا اعلان ہوگا نماز صحیح ہے چلو درگزر کرو جنت میں بھیجو، نماز میں گڑبڑ آ گئی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلو باقی کا اس کا پٹارا کھولو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے کہا تھا اے عائشہ یاد رکھنا جب تک اللہ درگزر کر رہے ہیں، جب تک اللہ کہہ رہے ہیں ہاں چلو بھیجو جنت، چلو بھیجو جنت، چلو بھیجو جنت، تو اے عائشہ ہر جانے والا اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ حضور آپ بھی، ہاں اے عائشہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جا پاؤں گا۔ اے عائشہ یاد رکھنا، ترمذی کی روایت ہے، اے عائشہ یاد رکھنا من نوقش فی الحساب فقد ہلکا، اے عائشہ اللہ جس کا حساب کا پٹارا کھول دے سمجھ جانا وہ جہنم میں گیا ہے۔ کہاں سے حساب دے گا اپنی زندگیوں کا؟ نماز اس حساب سے بچانے کا ذریعہ تھی، اور امت 95% امت، اس سے بھی زیادہ امت نماز کو چھوڑے ہوئے۔ میرے دوستوں، عبادات کی پہلی سیڑھی ہے نماز۔ رمضان کے روزے، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص برباد ہو جائے، جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ حضور منبر پر ہیں، پہلی سیڑھی پر ہیں، اور جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں حضور آمین کہو اس بد دعا پر۔ کیا بد دعا ہے؟ وہ شخص ہلاک ہو جائے جسے رمضان ملا لیکن اس کی مغفرت اللہ نے نہیں کی۔ حضور کہہ رہے ہیں آمین۔ ایک جبرائیل کی بد دعا، دوسرے حضور کی مہر اس کے اوپر آمین کی کہ رمضان ملا و مغفرت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، گرمی کے بہانے پر، کاروبار کے بہانے پر، دکان کے بہانے پر، مزدوری کے بہانے پر، حمالی کے بہانے پر، دھوپ کے بہانے پر، بھوک کے بہانے پر، پیاس کے بہانے پر روزے چھوڑ رہا ہے، رات کی تراویح چھوڑ رہا ہے کہ نہیں شوق تھا۔ عبادات کے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کی مال کی زکوٰۃ اللہ نے مالداروں پہ فرض کی ہے۔ اور میں آپ کو بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا کان کھول کر سننا، بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کوئی امام کوئی فقیہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی میرے جیسا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من لم یؤدی زکاۃ مالہ فلا صلاۃ لہ۔ صحیح روایت ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اور نماز میں جو فرق کرے گا دونوں میں سے دوسری چیز قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے والا نماز چھوڑے زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، نماز پڑھنے والا زکوٰۃ نہ دے نماز قبول نہیں ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ یہ عبادات ہیں، یہ پہلا شعبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا۔ ایمانیات کے بعد یہ گویا دوسرا شعبہ ہے عبادات کا کہ اس میں محمدی بنو، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار فرما بردار بنو، نماز پر زندگی کو لاؤ، رمضان کے روزوں پر زندگی کو لاؤ، مال کی زکوٰۃ ادا کرو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہدایت کے لیے دنیا میں اتارا گیا تھا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس کتاب کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا گیا تھا اس کتاب کے رکھنے والی امت اس کتاب کو پڑھنا نہیں جانتی۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ سال گزر جاتا ہے قرآن کا چہرہ ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاں فارغ وقت ملا جیب میں سے فون نکلا اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کسی وقت قرآن یاد نہیں آتا۔ قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب فاتحہ خوانی کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب جو شادیوں میں تحفہ دینے کی کتاب نہیں ہے، کسی مرنے والے کی ایصال ثواب کی فقط کتاب نہیں ہے، فقط برکت کی کتاب نہیں ہے، فقط مردوں پہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور قانون خداوندی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ پڑھو اس میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے زندگی کے فلسفے، دیکھو اس کو تو حالات متاثر نہیں کریں گے، سمجھو اس کلام کو تو حالات متاثر نہیں کریں گے۔ اس
کلام کو دیکھے بغیر چیزوں شکلوں پر نظر ڈالو گے تو ہر آنے والا دن تمہیں ڈرائے گا اور دھمکاتا چلا جائے گا۔ قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا عبادات کے لائن کا دین ہے۔ لیکن پھر میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں عرض کروں کہ کوئی شخص تہجد گزار بن جائے نماز پڑھتے پڑھتے تو تہجد گزار تو کہا جا سکتا ہے، دیندار نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی شخص پورا سال روزہ رکھنا شروع کر دے، روزے دار تو کہا جا سکتا ہے، دیندار کامل مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی شخص ہر سال حج اور عمرے کو جائے، حاجی تو کہا جا سکتا ہے، کامل دیندار مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات اور مسجدیں اور مدرسے بھی بنا دے، سخی تو کہا جا سکتا ہے، دیندار نہیں کہا جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ باقی کے 3 شعبے دین کے بھی اپنی زندگی میں نہ لا لے۔ باقی کے 3 شعبے بھی زندگی میں نہ لا لے۔ دین فقط مسجد تک محدود نہیں ہے، دین فقط جماعت تک محدود نہیں ہے، دین فقط مدارس تک محدود نہیں ہے، دین فقط حرم اور مسجد نبوی اور حرم مکی تک محدود نہیں ہے، دین صرف رمضان تک محدود نہیں ہے۔ 100% زندگی میں اور 100% زندگی کے شعبوں میں دین کے داخل کرنے کا اللہ کا حکم آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ کو تیتر بٹیر پسند نہیں ہے، آدھا ادھر اللہ کو پسند نہیں ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ارے ہم ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے جو کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بغیر پیندے کا ہے، بغیر پیندے کا لوٹا ہے۔ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر اللہ کی جو 2 چہروں والا ہوتا ہے۔ اللہ بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک رخ پر آؤ کہ اپنی عبادات کو جیسے نبی کے طریقے پہ لایا ہے، 2 رکعت نماز نبی کے طریقے کے خلاف پڑھنے کو پسند نہیں کرو گے۔ امام صاحب آپ کے ابھی عشاء کی نماز یہاں سے پڑھائیں اور یہاں پر عشاء کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھا دیں، اب یہاں پڑھا رہے ہیں، حالانکہ یہاں کے امام کو مسجد سے لوگ نکال دیں گے کہ اس نے 2 رکعت پڑھا دیا۔ 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کسی رکعت میں کر دیں تو مسجد سے نکال دیا جائے گا کہ انہوں نے نبی کا طریقہ بدل دیا ہے۔ جتنی غیرت ایک نماز پہ بتاتے ہو نبی کے طریقے پہ ہونے کے تعلق سے، جتنی غیرت ایک روزے پہ بتاتے ہو کہ نبی کے طریقے پہ ہونا چاہیے، جتنی غیرت ایک حج اور عمرے پہ بتاتے ہو کہ نبی کے طریقے پہ ہونا چاہیے، اتنی ہی غیرت معاشرت پہ بھی بتانی پڑے گی، اتنی ہی غیرت معاملات پہ بھی بتانی پڑے گی، اتنی ہی غیرت اخلاقیات پہ بھی بتانی پڑے گی۔ تیسرا شعبہ اور اہم شعبہ ہے، وہ ہے معاشرت کا شعبہ۔ معاشرت کا شعبہ، اور معاشرت بھی دین ہے، معاشرت بھی دین ہے، فقط نماز ہی دین نہیں ہے۔ ہاں نماز دین کا اہم ستون ہے، لیکن 100% دین نماز میں نہیں ہے، بلکہ معاشرت پر بھی دین کو لانا پڑے گا۔ اور اس معاشرت کا مرکزی کردار ماں باپ ہیں، اس معاشرت کا مرکزی عنوان ماں باپ ہیں۔ 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھو آپ، 1000 رکعت روزانہ نفل، لیکن کسی جائز وجہ پر ماں اور باپ ناراض ہیں تو قیامت کے دن گردن ناپ دی جائے گی، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہما جنتک و نارک، تیری ماں تیرا باپ، تیری جنت تیرا جہنم ہے۔ ماں باپ تیری جنت ہے، ماں باپ تیری جہنم ہے۔ او نوجوانوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا احترام کرو، جھک جاؤ ان کے سامنے، بچھ جاؤ ان کے سامنے، کاندھے نرم کر دو ان کے سامنے، زبانیں پست کر دو ان کے سامنے، اطاعت گزاری کا مزاج بناؤ ان کے سامنے۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ظلم ہے، یہ کیسی بدبختی ہے کہ یہ اپنی ماں پہ اچھل کے جا رہا ہو، بگڑ کے جا رہا ہو، آواز بڑھا رہا ہو، باپ پہ اچھل کر جا رہا ہو، کہاں جا کر مرے گا اور کہاں جا کر برباد ہوگا اس کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ ماں باپ پہ چڑھ کے جاتے ہیں، باپ کو ڈر لگ رہا ہے باپ کو بیٹے سے بات کرنے کے لیے، ماں کو ڈر لگ رہا ہے بیٹے سے بات کرنے کے لیے، ماں جھجک رہی ہے، نہیں ذرا بھی موڈ اچھا نہیں میرے بچے کا، اور صبح کی بات بولنے کو اس کو شام لگ رہی ہے۔ کہے کہ اس کی جوانی
کس بات پر اس کو گھمنڈ، کس بات پر اس کی اکڑ، کیا تھا یہ، اور اس کی حیثیت کیا تھی، کہاں سے اس کی ماں نے اس کو جوان کیا تھا، اور آج اس ماں کو اس سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہے، اس باپ کو اس سے کچھ مانگنے میں ڈر لگ رہا ہے۔ ایک ماں باپ مل کر 5 بچوں کو پال لیتے ہیں، یہ 5 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے۔ ابا تمہارے حصے میں، اماں میرے حصے میں، ایک ٹائم تم ایک ٹائم میں، ایسی تقسیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ ماں کو دواؤں گولیاں، روزانہ کی شوگر بی پی کی گولیاں آج کہو تو 3 دن کے بعد مل رہی ہے، اور بیگم نے کہا جی یہ لانا تو گھر چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، بچے نے کہا ابا یہ چاہیے، دوڑ دوڑ کر بھاگ رہا ہے، اماں نے کہا بیٹا یہ چاہیے، چہرہ بن رہا ہے اس کا منہ بدل رہا ہے، اس کے چہرہ بدل رہا ہے، اس کا جیب تنگ ہو رہا ہے، اس کا ہاتھ رک رہا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی، اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی کیا ہوگی۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں، اللہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فلا تقل لهما اف۔ پورے قرآن میں اس درجے کا مبالغہ کہیں نظر نہیں آیا ہے جو ماں باپ کی خدمت میں آیا ہے، کہ ماں باپ کو اف مت کرو۔ اف کیا ہے؟ اف کوئی بات کہی ہے اس کے مقابلے میں تم کہو کچھ نہیں، بہت فرما بردار ہے، اتنا کہنا، ہوں بھی مت کرو، ہوں اور ہوں کا وبال کیا ہے، ہوں کا وبال کیا ہے، ہوں کا کہتے ہیں ہوں، صرف اتنا، کوئی زبان سے زیادہ جملہ بھی نہیں نکلا، صرف اتنا نکلا، اس کا وبال کیا ہے؟ سنو روایت، تفسیر کبیر میں روایت ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لائی ہے۔ کل ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، نیکیاں پہاڑ جیسی ہوں گی، گناہ تھوڑے سے ہوں گے۔ میں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں یہ روایت، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھنا، یہ 2 ہاتھ میرے، قیامت کا میزان کیسا ہوگا اللہ جانتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہماری دنیا کا ترازو ہے، 2 پلڑے اس کے، یہ میرے 2 ہاتھ، یہ اس کے ترازو کے 2 پلڑے، ادھر نیکیاں رکھی گئیں، ادھر گناہ رکھے گئے، تولا جا رہا ہے۔ ضابطہ آپ کو معلوم ہے، نیکیاں جھکیں گی جنت میں جائے گا، گناہ جھکیں گے جہنم میں جائے گا۔ نیکیاں ادھر رکھی گئیں، گناہ ادھر رکھے گئے، آپ دیکھنا یہ ہاتھ ہے، نیکیاں ادھر رکھی گئی ہیں، یہ پلڑا نیچے چلا گیا، گناہ ادھر ہے اوپر آ گیا۔ آپ ترازو کو تھوڑا سا امیج کرو، ایک طرف 10 کلو کا ماپ اور ایک طرف چھٹاک رکھا ہوا ہو، تو جو ترازو کا حال ہوگا یہ ہو گیا، یہ خوش ہے، میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، میں تو جنت میں جانے والا، ابھی پروانہ ملے گا اور میں جاؤں گا جنت کی طرف، آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، اس کا ایک گناہ ہے جو تلنے سے رہ گیا ہے، اسے تولو پہلے، پھر فیصلہ کریں گے کہاں جائے گا۔ اور روایت ہے ایک پرچی انگلی کے برابر کی، صرف انگلی کے برابر کی ایک پرچی ہوگی، وہ فرشتے کو دی جائے گی کہ رکھو اس کے گناہوں کے پلڑے میں۔ اور یہ اطمینان میں اتنی سی پرچی سے کیا ہونے والا ہے، اتنی سی پرچی سے کیا ہوگا؟ اب دیکھنا یہ حال ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا، یہ گناہوں کا پلڑا ہوا میں آسمانوں میں، اور پرچی نکال کر اس کے گناہوں کے پلڑے میں ادھر رکھی گئی، اٹھائی گئی پرچی اور رکھی گئی، اور یہ ایسا ترازو ایسے ہوتے ہوئے یوں ہو گیا، نیکیاں اس کی ہوا میں، گناہ اس کے نیچے آ گئے سارے کے سارے، اور وہ جو جنت کی سوچ رہا تھا حیران، زمین کے نیچے سے ہوا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور کون سی ایسی غلطی ہے جس نے ساری نیکیاں برباد کر دی؟ میں نے زنا نہیں کیا، سود نہیں کھایا، شراب نہیں پی، جوے نہیں کھیلے، سکتے نہیں کھیلے، کسی کی زمین ہڑپ نہیں کی، آخر کون سا گناہ ہے؟ ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں میری۔ کہے گا یا اللہ بتا تو صحیح کون سا گناہ ہے جس نے میری نیکیوں، ساری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے؟ اللہ کہیں گے ہاں ہاں بتاؤ اسے، اس کا کیا گناہ ہے جس نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کیا ہے؟ تو پرچی اس کے سامنے دی جائے گی، کھولے گا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کیا لکھا ہوگا سنو، او نوجوانوں سنو، کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اس پہ لکھا ہوا ہوگا فلاں وقت فلاں دن تیری ماں نے یا تیرے باپ نے تجھے فلاں کام کرنے کے لیے کہا تھا، اور جواب میں تو نے
ہوں کیا تھا، ایک ہوں، ایک ہوں، یہ ہوں کا وبال ہے ماں کے خلاف، باپ کے خلاف، جو تجھے جہنم میں لے جا رہا ہے۔ فلا تقل لهما اف، اف بھی مت کرو، اف ماں کے خلاف، باپ کے خلاف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیٹا اور ایک باپ جا رہے ہیں سامنے سے۔ ابو ہریرہ نے کہا، او جوان بیٹے ادھر آؤ۔ باپ بیٹے دونوں آئے۔ کون ہے یہ تیرا؟ کہ میرے ابا ہیں۔ ابا کا حق معلوم ہے کیا ہے؟ کہ نہیں، آپ بتائیے۔ کہ تیرے باپ کا حق یہ ہے، یہ چلے تو اس کے آگے مت چل، یہ بولے تو چپ بیٹھ جا، اس کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کر، یہ کوئی حکم کرے تو ہاتھ باندھ کر کے جی ابا ابھی کرتا ہوں، اگر یہ کیا تو تو باپ کا حق ادا کرنے والا، اور یہ نہیں کیا تو تیری گردن پکڑ کر جہنم میں اللہ پھینکیں گے۔ میرے دوستوں، ماں باپ معاشرت کا بڑا کردار ہے۔ دنیا کی کوئی محبت بے غرض، کوئی محبت مطلب والی نہیں ہے سوائے ماں کی بے غرض نہیں ہے سوائے ماں کی محبت کے۔ ساری محبتیں غرض والی ہیں، ساری محبتیں۔ ارے میاں بیوی کی محبتیں، بیوی کی روزانہ کی محبت کی داستانیں، ذرا خرچ کم کر دو، ذرا خواہشات کم کر دو، پوری کرنا، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ کائے کی محبت؟ دوستوں کو ذرا خرچ دینا بند کر دو، چائے پلانا کھلانا بند کر دو، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک ماں ہے جو بے غرض محبت کرتی ہے۔ اس لیے ماں کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت سے تشبیہ دی ہے، کسی اور کی محبت سے اللہ نے اپنی محبت کو تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے اپنی محبت جب امت کو، انسان کو بتانا چاہا تو کہا، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ سب سے پیور محبت کسی کی وہ ماں کی محبت ہے۔ یہ نہیں کہا 70 بیویوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 دوستوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ ساری محبتوں میں غرض ہے۔ ماں باپ کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو جو سلوک آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو، کل تمہاری میری اولادیں وہی سلوک تمہارے اور میرے ساتھ کرنے والی ہیں۔ بھولنا مت اس کو، یہ چکری اللہ گھماتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے، ایک گناہ ایسا، ایک گناہ، بعض روایتوں میں 3 گناہ کا تذکرہ ہے، میں ایک سناتا ہوں صرف۔ حضور نے کہا، ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں مرنے سے پہلے بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، باقی سارے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں پہلے دے گا، آخرت میں بعد میں دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ماں باپ کی بے احترامی کا گناہ ہے، جس کی سزا پہلے دنیا میں ملتی ہے، بعد میں آخرت میں ملے گی۔ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی کے چکر میں آ کر ماں کے ساتھ زیادتی مت کرو، دوستوں کے چکر میں آ کر باپ سے رشتے دور مت کرو۔ تمہارا سب سے بڑا محسن تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی محسن تمہاری ماں ہے، تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے۔ دنیا کا کوئی فرد ان سے بڑا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنے خیر خواہ یہ ہیں۔ ماں کو اس کی عزت دو۔ اور میں پھر آگے اور ایک جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، سننا اسے، کہ ماں باپ کی محبت کے چکر میں آ کر بیوی پر زیادتی بھی مت کرو۔ ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو بیوی کے چکر میں آ کر ماں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو ماں کے چکر میں آ کر بیوی کو گھر کی لونڈی بنا دیتے ہیں۔ دونوں کے ساتھ انصاف کرو، دونوں کے ساتھ انصاف کرو۔ بیوی تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے، زندگی کی شریک حیات ہے۔ جس طرح مردوں پر عورتوں پر حق ہیں، ایسے ہی عورتوں کے مردوں پہ حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں سے جیسے ماں باپ کے بارے میں سوال کرنے والا ہے، ایسے ہی اللہ کل قیامت کے دن مردوں سے بیوی کے ساتھ سلوک کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے اچھا ہونے کے لیے کوئی سند اگر طے کی ہے تو اس کی بیوی کو رکھا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔
جس کو اس کی بیوی کہے یہ شوہر میرا اچھا ہے، اس کو باہر کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ اچھا انسان ہے۔ اور ساری دنیا جس کی تعریف کرے لیکن اس کی بیوی اس کے ظلم سے اور اس کی عادتوں سے پریشان ہو، تو پھر یہ ساری دنیا کے سرٹیفکیٹ کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں برا انسان ہے۔ بیوی کو اس کا حق دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مردوں کا کل قیامت کے دن، میں اپنی طرف سے یہ جملہ جوڑ رہا ہوں، کل قیامت کے دن مردوں کے اعمال نامے میں نماز کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک ہوگا۔ بیویوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ میری امت کسی نبی نے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کسی نبی نے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور حضور کہہ رہے ہیں وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، میری امت میں نے بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور مجھے امید ہے اپنی امت کے اچھے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ دیوس ہے، بے غیرت ہے، حضور نے کہا وہ شخص بے غیرت ہے، وہ شخص جو صبح بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور رات اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے۔ اس سے بڑا بے غیرت اور دیوس کون ہوگا جو صبح اس پر ظلم کر رہا، رات اس کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے۔ میرے دوستوں یاد رکھنا، جو زیادتی بیویوں پہ ہوگی وہ اللہ جو کل قیامت کے دن ایک بے سینگی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلائیں گے، وہی اللہ اس عورت کو اس کے شوہر سے بھی انصاف دلائیں گے۔ ظالم بنے پھرتے ہیں، ظالم زیادتیاں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی لکڑی، کبھی چمڑا، کبھی بیلٹ، کبھی ہاتھ، کبھی جوتا۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے برابر والے سے ذرا یہ مدبھیڑ کر کے دیکھو تو وہ بتا دے گا کہ تمہارے اندر کتنی طاقت اور اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ بیویوں کو عزت دو، محبت دو۔ حضور نے اپنی بیویوں کو عزت دی ہے، ان کو گھر کی نوکرانی نہیں بنایا، عزت دی ہے۔ حضور نے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، رخ بگڑ گیا۔ حرام جگہوں پر محبت کے اظہار ہے، حلال جگہ پر محبت کا اظہار نہیں ہے، حلال جگہ پر محبت کا اظہار نہیں ہے، بیوی سے محبت کا اظہار نہیں ہے، اور حرام راستوں میں رات رات محبت کی داستانیں کہتے بیٹھتے ہیں۔ حضور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، کیا خیال کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ طبرانی میں روایت ہے، حضور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں، عائشہ سنو، عجیب روایت، یا عائشہ، اے عائشہ، انہو لیہون علی الموت۔ کیا بات ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، عائشہ موت آسان ہو گئی میرے لیے۔ کیا بات ہے حضور، عائشہ موت آسان ہو گئی، مرنا بھی اب پسند آ رہا ہے۔ کیوں حضور؟ منذ رأیتک زوجتی فی الجنہ، اللہ نے جب سے مجھے کہا جنت میں عائشہ تمہاری بیوی ہوگی محمد، تو اللہ آئے عائشہ مرنا بھی میرے لیے اب آسان ہو گیا۔ کیا محبت کا اظہار ہے، کیا تعلق ہے۔ رشتے کمزور ہو رہے ہیں، طلاق، گھروں میں جھگڑے، کہ حقوق ایک دوسرے کے ادا نہیں ہو رہے، محبتیں ایک دوسرے کو دیے جانے کا ماحول ختم ہو گیا۔ کہ عورتوں کو عزت دو، احترام دو، اور ان کو سب دینے سے پہلے دین دو۔ اولاد کو عزت دو، احترام دو، یہ معاشرت کا حصہ ہے، اور ان کو یہ سب دینے سے پہلے دین دو۔ بڑی بدقسمتی ہو رہی ہے اور بڑی غفلت ہے کہ ہم نے عورتوں کو، بچوں کو ہر ان کے مطالبے کی چیز دی ہے، اگر کوئی چیز نہیں دی ہے تو وہ دین ہے جو ہم نے اپنی اولادوں کو اور عورتوں کو، بچیوں کو نہیں دیا۔ بچہ کا ابا چاکلیٹ تو ایک کے بجائے دو، کپڑے تو ایک کے بجائے دو، سائیکل تو گاڑی، موبائل تو اس سے اچھا موبائل، لیکن اس کو دین تو دین نہیں دیا۔ ارتداد سر پہ منڈلا رہا ہے اس کی وجہ سے، نسلیں اسلام سے نکل رہی ہیں اس کی وجہ سے، بے دینی، بے حیائی اور بد عقیدگی گھروں میں گھسی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، نوجوان نسلیں اسلام سے متنفر، مشکوک ذہن رکھنے والی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ وجہ ماں باپ کی لاپرواہی ہے، بے حیائی کی طرف لڑکیاں جا رہی ہیں، وجہ ماں باپ کی لاپرواہی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں کو دین دینا، اپنی بچیوں کو دین دینا۔ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بناؤ، فضائل کے حلقے قائم کرو،
اپنی بچیوں کو صحابیات کی زندگیاں سناؤ، اپنے بیٹوں کو صحابہ کی زندگیاں سناؤ، وقت نکالو ان اولادوں کے لیے، چھوڑو ذرا نکڑ چوراستوں کو، چھوڑو ذرا ہوٹلوں میں بیٹھنے کو، چھوڑو ذرا رات رات چبوتروں کو گھسنے کو، اولاد کو وقت دو، نسل کو وقت دو۔ ساری دنیا کی فکر لگی پڑی ہے، امریکہ میں کیا ہوا، لندن میں کیا ہوا، یورپ میں کیا ہوا، افریقہ میں کیا ہوا، عرب میں کیا ہوا، تمہارے گھر کے اندر ارتداد گھس رہا ہے، نسل ہاتھ سے نکل رہی، کیا کرو گے ساری دنیا کے تذکرے کر کے؟ نسل ہاتھ سے نکل رہی ہے، نسلیں بے راہ روی کا شکار ہیں، پوری رات بچے چیٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں، پوری رات بچے پب جی کھیلنے پہ لگے ہوئے ہیں، پوری رات بچیاں دوسروں کے ساتھ معاشرے میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ باپ ایران کی فکر میں، امریکہ کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ نسلوں کی فکر کرو، نسلوں کی ہاتھ سے نکل رہی ہیں نسلیں، ان کو گھر میں دین دو، ان بچوں کو مکاتب سے جوڑو، ان بچوں کو مدارس سے جوڑو، تاکہ ان کے عقیدے مضبوط ہو، تاکہ ان کے عقیدے محفوظ ہو، تاکہ ان کا دین سلامت رہے۔ ورنہ اگر ہم نے سب دیا اور ان کو دین نہیں دیا تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ماں باپ کی گردن اللہ ناپے گا، یاد رکھنا۔ صرف ماں باپ کا حق نہیں ہے اولاد پر، اولاد کا بھی حق ماں باپ پر ہے۔ اور میں آپ سے ایک لفظ کہتا ہوں، اگرچہ کہ میں نے بہت تفصیل سے بات ماں باپ کے ادب پر کہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں جہاں کھلے لفظوں میں آپ سے کہتا ہوں اولاد ظالم نہیں ہے، ماں باپ ظالم ہے، ماں باپ ظالم ہے، ماں باپ کی زیادتیاں ہیں، بچوں میں انصاف نہیں کرتے ہیں، ایک کو نواز رہے ہوتے ہیں دوسرے کو ڈھانٹ رہے ہوتے ہیں، ایک سے محبتیں بڑھا رہے ہوتے ہیں دوسرے کو کمزور بنا رہے ہوتے ہیں، جس کی سیلری زیادہ اس کے ساتھ زیادہ محبت، اور جو غریب سیدھا سادہ اس کے ساتھ اتنی نفرت۔ انصاف کرو اولادوں میں، اللہ کل قیامت کے دن جیسے اولاد سے پوچھے گا ماں باپ کے بارے میں، یاد رکھنا ماں باپ سے بھی پوچھے گا اولاد کے بارے میں۔ ایک باپ آیا ہے عمر کے پاس، میرا بیٹا زیادتی کرتا ہے، سمجھاؤ اسے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، اپنا چمڑے کا کوڑا نکالا، بلاؤ اس کے بچے کو۔ تو بچہ آیا، مار نہیں جا رہے تھے اسے، باپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تیرا باپ شکایت لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین میری سن لیں۔ کیا ہے سناؤ؟ امیر المومنین، کیا صرف اولاد ہی پر ماں باپ کے حق ہیں یا ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حق ہیں؟ عمر ٹھنڈے ہوئے کہ ہاں ہاں اولاد کے بھی ماں باپ پہ حق ہے۔ کہ امیر المومنین ذرا بتائیں تو صحیح، ہمارے اپنے ماں باپ پہ کیا حق ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے باپ پر تمہارے یہ حق ہے اولاد کا کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرے، جس عورت سے شادی کر رہا ہے وہ اچھی رکھے، دیندار رکھے، تاکہ اولاد اچھی ہو۔ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے، جب بچہ بڑا ہونے لگے تو اس کی تربیت کرے، اور جب جوان ہو تو اس کی شادی کر کے اس کا گھر بسا دے۔ یہ کہنے لگا امیر المومنین، یہ میرا باپ جو تمہارے پاس میری شکایت لے کر آیا ہے، اس میں سے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اس نے میری ماں کے لیے انتخاب ایک حبشی عورت کا کیا، جس کی وجہ سے میں کالا کلوٹا پیدا ہوا۔ میں جب پیدا ہوا تو میرا نام اس نے جعل رکھا، جس کے معنی ہوتے ہیں گندی نالی کا کیڑا۔ میری تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی، جوان ہو گیا ہوں، شادی کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اب آپ کے پاس شکایت لے کر آیا ہے۔ وہ کوڑا حضرت عمر نے اٹھا کے باپ کو مارا کہ تو غلطی پر ہے۔ ماں باپ کی ذمہ بھی اولاد کی فکر ہے، اور اولاد کی فکر اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے ان کو دین دو، سب سے پہلے ان کو دین دو۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اس نے یہاں کلمہ سیکھ لیا، اللہ اس کے نبی سے محبت ماں کی گود میں اس نے سیکھ لی۔ خدا کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو، عقیدے کو ذرہ برابر اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، اور اگر ماں نے اس کے عقیدے کو نہیں بنایا تو پھر ہر طاقت اس کو ادھر ادھر بھٹکا دے گی۔ ذمہ داری ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری تاریخ ہے، غور تو کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ راجپوتانہ کا سفر کر کے آ رہے ہیں، اور امی سے کہہ رہے ہیں اپنی امی جان اس سفر میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنے لاکھ لوگوں نے حق کو قبول کیا، اور اتنے ہزار مسلمان، 60,000 مسلمان تھے جنہوں نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ سنو کیا کہہ رہی ہے والدہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کی والدہ کہہ رہی ہے بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔
کہ امی سفر میں نے کیا ہے، میرے ہاتھ پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، میرے ہاتھ پر لوگوں نے توبہ کی ہے، آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا کیسے کمال ہو گیا؟ سنو اس ماں کے جملے، سنو اس ماں کے جملے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی بیٹا اس لیے تیری ماں کا کمال ہے، اس لیے تیری ماں کا کمال ہے کہ تیری ماں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ کھانا نہیں کھا رہا، موبائل دو اس کے ہاتھ میں، شرارت کر رہا ہے، موبائل دو اس کے ہاتھ میں، بیٹھ رہا نہیں، موبائل دو اس کے ہاتھ میں، اور گندی ننگی بے حیا ریلز، بے حیا فلمیں اور گندی ننگی چیزوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزارو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو جنید بغدادی بنا دے۔ کانٹے بو کر پھول کی امید کرنا جس طرح بے وقوفی ہے، کانٹے بو کر پھول کی امید کرنا جس طرح بے وقوفی ہے، آم کا درخت لگا کر اس سے اس بات کی امید کرنا کہ جام اس پہ لگے، جیسے یہ عمل بے وقوفی ہے۔ یاد رکھنا بچپن میں اولاد کی تربیت نہ کر کے جوانی میں ان سے نیکی کی امید کرنا بھی ایسی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اولادوں کو دین دو، مکاتب سے جوڑو، گھروں میں ماحول بناؤ تعلیم کا، کتابوں کے پڑھنے کا، سیرت کے سنانے کا، فضائل کے سنانے کا، تاکہ گھر سے یہ ماحول بنے۔ ارتداد کا مقابلہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اپنی نسلوں کو دین پر بچانے کا۔ اس کے علاوہ کوئی ہو تو ہم کو سمجھاؤ، ہم وہ بولنا شروع کر دیں۔ واٹس ایپ پہ صرف آواز نکالنے سے اور افسوس کے اظہار کے مضامین کتابوں میں اور بیانوں میں اور تقریروں میں اور پیپروں میں شائع کر دینے سے ارتداد گھروں سے نہیں جائے گا۔ ہر باپ ہر ماں اپنی نسل کی فکر پہ آ جائے گی تو ارتداد ختم ہو جائے گا، بے دینی ختم ہو جائے گی۔ چلانے پکارنے سے اندھیرا نہیں جاتا۔ یہ سارا پنڈال ہے، یہاں لائٹ چلی جائے اور میں بھی چیخنے لگوں اندھیرا چلا جا، اندھیرا چلا جا، اور تم سب چیخنے لگ جاؤ اندھیرا چلا جا، اندھیرا چلا جا، بے وقوف کہیں گے لوگ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی۔ ایک سمجھدار آ کر ایک موم بتی یہاں جمع کر جہاں جلا دے، اسی کے بقدر اندھیرا غائب ہوگا۔ موم بتی دیا جلانا پڑے گا اندھیرے کو دور کرنے کے لیے۔ اندھیرا جا سے اندھیرا دور نہیں ہوتا، اجالا لگانا پڑتا ہے، شمع روشن کرنی پڑتی ہے، دیا جلانا پڑتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں تعلیم کا دیا لگاؤ، اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کا دیا لگاؤ، اولاد کو مکتب سے مدرسوں سے وابستہ کرو، سب بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکچرر بناؤ۔ میں نہیں کہہ رہا سب کے سب عالم ہی بناؤ، حافظ ہی بناؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے مسلمان بناؤ۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک بات اکبر عاصی کی رہے یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اپنی اولادوں کو دین دو۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک معاشرت کا حصہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک معاشرت کا حصہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نبھانا معاشرت کا حصہ ہے۔ چوتھا شعبہ معاملات کا ہے۔ اپنی حرام کمائیوں کو حرام نہ کرو، کیونکہ جو شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کمائی کے راستے حلال کرو۔ سود والے کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ جوئے، سٹے، مٹکے اور لاٹریاں اور حرام اور شارٹ کٹ کے سارے راستے بچو اس سے۔ آج تک کوئی نہیں ابھر سکا تو تم اور میں کیا ابھریں گے؟ آج تک کوئی ایک انسان بتاؤ جو سود کے راستے سے، جوؤں کے راستے سے سکون کی زندگی گزار رہا ہو تو آپ اور میں گزار سکیں۔ جس مال کو اللہ نے حرام کیا ہے اللہ اس میں کبھی برکت نہیں رکھتے۔ کسی کا 1 روپیہ اپنے اوپر نہ لو، کسی کا 1 روپیہ اپنے اوپر مت رہنے دو، یہ بھی حرام ہے۔ کسی کی زمین اپنے اوپر مت رہنے دو، یہ بھی حرام ہے۔ باپ مرا ہے، وراثت میں سارے بھائیوں کا حصہ دو۔ باپ مرا ہے، وراثت میں بہنوں کا حصہ دو، ورنہ یاد رکھنا وراثت کو کھانے والا یہ بڑا بھائی، وراثت کو کھانے والے یہ بھائی، کل قیامت کے دن ان کی بہنیں ان کے خلاف کھڑی ہوں گی تو ان کو نیکیاں اپنی بہنوں کو دینا پڑے گی۔ 1 روپیہ کسی کا لینا تباہی کا ذریعہ ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں آدمی کی برباد ہو جاتی ہیں 1 روپیہ کسی کا لے کر مرے۔ میں عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، عجیب بات نظر آتی ہے، عجیب بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، ذرا غور کرو اس بات پہ۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے، منافقوں کا سردار، بیٹا مسلمان ہے پکا،
مرا عبداللہ ابن ابی. عبداللہ ابن ابی کا بیٹے عبداللہ حضور کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں حضور میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. سنو عجیب بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرے ابا کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے. حضور آ کر نماز جنازہ منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, لیکن اپنے صحابہ میں پکے ایمان والے صحابی کوئی مرتے اللہ کے نبی کے اور اپنے اوپر قرضہ لے کر مرتے, اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اس حوصلے کو توڑا تھا کہ کسی کا 1 روپیہ تمہارے کاندھے پر ہو, اس حال میں تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. معاملات کو صاف رکھو, کسی ناجائز راستے سے نہ کماؤ اور کسی کا ناجائز نہ لو. یہ معاملات کی صفائی, اچھے اخلاق, لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں, اپنی زبان کو نرم کرنا, اخلاق کو اچھا کرنا, حوصلہ برداشت کرنے کا رکھنا, غصے میں مت نہ آنا, فوراً ہائپر ہو جانا, یہ کبھی بھی نبی کا طریقہ نہیں تھا. ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حضور کہہ رہے ہیں پچھاڑ دینے والا بہادر نہیں ہوتا, سامنے والے کو گرا دینے والا بہادر نہیں ہوتا. بہادر تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے. برداشت کرو ایک دوسرے کو, اختلاف ہوگا رائے میں, چیزوں میں, سوچ میں, باتوں میں, لیکن کیا ہر اختلاف پہ لڑتے رہیں گے؟ ہر اختلاف پہ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے؟ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ اچھے اخلاق, نرم زبان. اسلام کا تعارف غیروں کے سامنے رکھتی ہے. تمہاری میری نماز مسجد میں ہے, روزہ رمضان میں ہے, حج بیت اللہ میں ہے, زکوٰۃ مسلمانوں میں ہے, اور تلاوت گھروں کے اور مسجدوں کے اندر ہے, ذکر گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر ہے. غیروں کے سامنے, دوسروں کے سامنے, برادران وطن کے سامنے اسلام کی کوئی تصویر اگر جا رہی ہے تو تمہارے میری معاشرت, تمہارا میرے معاملات, تمہارے میرے اخلاق ہیں. یہ اسلام کو پیش کریں گے, اس سے اسلام کا نام چمکے گا, اور یہ بگڑے گا تو اسلام کا نام اس سے بگڑے گا. اس کے لیے دوستوں بزرگوں یہ 5 شعبے ہیں دین کے, اس میں زندگی کو لانا تو اب آدمی کامل دیندار ہوگا, کامل مسلمان ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک ذمہ داری اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے, وہ ذمہ داری دعوت کی ذمہ داری ہے. یہ امت دعوت ہے کہ یہ اپنی روٹی, اپنا کپڑا, اپنا مکان, اپنی اولاد, اپنی جائیداد اور اپنی دکان, یہ اس کے لیے دنیا میں نہیں آئی. اللہ نے اسے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے اس کو خیر امت بنایا ہے. دعوت کی ذمہ داری اس کے کندھے پہ ڈال کر ہم سب کو اللہ نے, ہم سب کے کندھوں پر اللہ نے, اس کے رسول نے اعتماد کر کے دعوت کی ذمہ داری ڈالی. امت دعوت تھی. حضور کی زندگی کا مقصد دعوت تھا, صحابہ کی زندگی کا مقصد دعوت تھا. کسی نبی کو اللہ نے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں دیا کہ وہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے پر زندگی کھپا دے. دعوت اس امت کا کام ہے, دعوت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سے پہلوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے. آج اس میدان میں آپ اور میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں. ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو آگے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. دعوت ذمہ داری ہے اس امت کی, کام ہے اس امت کا. اس امت کی تاریخ جڑی ہوئی ہے دعوت کے ساتھ. انہوں نے گھروں کو چھوڑا ہے, اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے, رشتہ داروں کو چھوڑا ہے, مکہ جیسی عظیم بستی کو, مدینہ جیسے مقدس مقام کو اس دعوت کے تقاضے کے لیے چھوڑا ہے. 1,24,000 صحابہ حج کے موقع پر صحابہ کے حضور کے اطراف ہیں, اور آج چل کر مسجد مدینہ اور آج چل کر مکہ میں صحابہ کی قبریں تلاش کرو, 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں ملتی نہیں ہیں. کہاں گئے باقی کے 1,04,000؟ اور یہ پوری تعداد بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بڑی تعداد صحابہ کی تھی. کہاں گئے, کہاں ان کی قبریں ہیں؟ آؤ چل کر ذرا یمن میں دیکھو صحابہ کی قبریں ملیں گی. آؤ چل کر عراق میں دیکھو صحابہ کی قبریں ملیں گی. آؤ چل کر فلسطین میں دیکھو صحابہ کی قبریں ملیں گی. آؤ چل کر قسطنطنیہ کے دربار کے پاس ابو ایوب انصاری کی قبر ملے گی. آؤ افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کی قبریں ملیں گی. یورپ کے وادیوں میں صحابہ کی قبریں ملیں گی. ایران و خراسان کے علاقوں میں صحابہ کی قبریں ملیں گی.
ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں چلے جاؤ، جا کر دیکھو صحابہ کی قبریں گواہی دے رہی ہیں کہ انہوں نے نبی کا پیغام عالم میں پہنچانے کے لیے سب کچھ کھپا دیا اپنا۔ اولیاء کی زندگی اٹھاؤ، اولیاء کی زندگی اٹھاؤ اور اٹھا کر دیکھو ان کی زندگیوں کو۔ کہاں کے رہنے والے ہیں خواجہ معین الدین چشتی، چشت اور ایران کے رہنے والے، اجمیر میں قبر بنا رہے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے نظام الدین اولیاء، وہ دلی میں قبر بنا رہے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے خواجہ فرید الدین گنج شکر، کہاں قبر بنا رہے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے خندار کے سرور مخدوم، اور کہاں قبر بنا رہے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے خواجہ شرف الدین، اور کہاں قبر بنا رہے ہیں خندار میں۔ کہاں کے رہنے والے خواجہ برہان الدین، اور کہاں قبر بنا رہے ہیں خلد آباد میں۔ کہاں کے رہنے والے سید سعادات، اور کہاں قبر بنا رہے ہیں ناندیڑ میں۔ کہاں کے رہنے والے حضرت رفاعی، اور کہاں قبر بنا رہے ہیں دیگلور میں۔ اٹھاؤ تاریخ اپنے اولیاء کی، اٹھاؤ تاریخ اپنے اسلاف کی، اٹھاؤ تاریخ اپنے بزرگوں کی۔ زندگیاں کھپا دی ہیں ان لوگوں نے اس مقصد کے ساتھ کہ ایک ایک فرد تک اللہ کا پیغام پہنچے، ایک ایک فرد تک دعوت کا پیغام پہنچے، ایک ایک فرد تک نبی کا پیغام پہنچے۔ آج اس اجتماع کے ذریعے سے، دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے وہی صدا پھر سے بلند کی جا رہی ہے کہ اٹھو، اس امت کا کام دعوت کا دینا تھا۔ دعوت پر امت تھی تو لوگوں کے لیے اسلام کے دروازے کھل رہے تھے، امت نے دعوت چھوڑ دیا ہے اور کیا اسلام میں آتے اپنے اسلام سے جا رہے ہیں۔ دعوت دین کی ترقی کا ذریعہ ہے، دعوت دین میں استقامت کا ذریعہ ہے، دعوت دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں دعوت رکھ رہے ہو، پورے دیگلور میں کوئی ہمت نہیں کرے گا اس دن اس وقت آپ کو دعوت دینے کی۔ آپ خالی ہو، ہر آدمی آپ کو دعوت پر بلائے گا۔ امت دعوت پر تھی، کوئی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، امت نے دعوت چھوڑ دی ہے، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ میرے دوستوں، امت کی ذمہ داری ہے دعوت، امت کا کام ہے دعوت۔ تبلیغ والوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ سے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تبلیغ والوں کی وجہ سے نہیں، مولانا الیاس کی وجہ سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا، مکار، کذاب، دجال ہے۔ اس کام کو نبوت کے اللہ نے اس امت کے کندھے پہ ڈالا ہے، اس امت کے کندھے پہ ڈالا ہے، یہ فکر کرے گی۔ اور دیکھو فکر ہو رہی ہے، آج ذرا فکر ہوئی، ذرا فکر ہوئی، 2% سے 4% لوگ اس دعوت کی فکر پر اٹھے ہیں۔ ساری دنیا حیران ہے کہ یہ عظیم دینی انقلاب کیسے آ رہا ہے۔ آپ سوچو 50% امت بھی اگر کھڑی ہو گئی اس دعوت کے لیے، اللہ کیسے عظیم دن ہمیں دکھا دے گا۔ اس لیے نیت کرو، ارادے کرو، اپنی زندگی دین پر بھی گزاریں گے اور اپنی زندگی اسی دین کی دعوت پر بھی گزاریں گے، گزارو گے انشاءاللہ۔ اسی کے لیے جمع ہونا، اسی کے لیے کہنا سننا، اسی کے لیے آپ کو بلانا اور آپ کے سامنے